السلام علیکم ناظرین، پروگرام گویا کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک انتہائی اہم اور سینسٹیو ایشو جو کہ سعودی عرب اور یمن کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ 26 مارچ سے سعودی عرب نے باقاعدہ بمباری کا آغاز کیا یمن پر اور جواز بنایا وہاں کے منتخب صدر منصور ہادی جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے ان کے تختے کو الٹے جانے کو۔ حوثی باغی اس وقت سرگرم ہیں اور بڑی حد تک ایک لڑائی جاری بھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کی سٹرینتھ جو ہے وہ یمن سے کئی زیادہ ہے، بلکہ اگر صرف گزشتہ 1 سال یا 2 سال کی بات کی جائے تو جو اسلحہ جتنے $1 ملین کا سعودی عرب نے خریدا ہے وہ یمن کے 40 سال کے کلیکٹیو بجٹ سے بھی کئی زیادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل جنگ کیا ہے؟ بہت سے جو مبصرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شیعہ سنی لڑائی ہے، بہت سے خیال کر رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی ہے جو یمن میں جاری ہے۔ بہرحال ایک ریالٹی یہ ہے کہ ایران بڑی حد تک بیک کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے یمن میں حوثی باغیوں کو، لیکن دوسری جانب اس فیکٹ کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو وہاں کے عوام ہیں، جو یمن میں بسنے والے لوگ ہیں، ان میں میجورٹی سنی لوگوں کی ہے، شیعہ لوگوں کی نہیں ہے۔ اور جو شیعہ وہاں پر موجود ہیں وہ زیدی شیعہ کہلاتے ہیں، جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، اور ان کے شیعہ ہونے میں اور ایران اور عراق کے جو شیعہ ہیں ان میں بھی بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ ہمیشہ سے یہ لوگ سعودی عرب کے زیادہ قریب رہے ہیں، جو اس وقت 1.5 لاکھ کے قریب سعودی فوج ہے، اس میں 20 سے 30 ہزار یمنی لوگ ہیں جو سعودی عرب کی فوج کا حصہ ہیں۔ 50 سے 60 ہزار کے قریب وہ فگرز ہیں جو دیے جاتے ہیں کہ یمنی لوگ جو سعودی عرب میں بستے ہیں۔ اصل وجوہات کیا ہیں، اصل محرکات کیا ہیں اس جنگ کے، اور پاکستان کا کردار ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو بات اب تک سامنے آتی رہی جس میں پاکستان کی جانب سے جو پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں بڑا واضح طور پر یہ بات کی گئی کہ اگر سعودی عرب کی سالمیت یا سعودی عرب کے دفاع کی بات ہوگی، کوئی خطرہ ہوگا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک حرمین شریفین کی بات ہے، خانہ کعبہ کی بات ہے، مدینہ منورہ کی بات ہے، یہ وہ مقدس مذہبی مقامات ہیں، ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے مسلمانوں کی اور ان کا ڈیفنس انتہائی ضروری ہے، لیکن کیا سعودی عرب کا کلیکٹیولی ایز اے کنٹری یا اس کے مفادات کا دفاع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ دوسری جانب پاکستان میں 6 اپریل کو مشترکہ ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا سٹانس ہوگا پاکستان کا اور اصل ڈیمانڈز کیا ہیں سعودی عربیہ کی۔ جو وفد وہاں سے ہو کر آیا ہے وہ بتائے گا اور اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کہ پاکستان فوج کیا ایکشن لیتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ کے اصل محرکات اور اس کے خطے پر جو اثرات ہیں کلیکٹیولی آج کے پروگرام میں ان کا میری کوشش رہے گی کہ ہم احاطہ کریں، ان کے حوالے سے ہم بات کریں، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کی کچھ انٹرنل سچویشن ہے، خاص طور پر چونکہ کراچی خبروں میں ہے گزشتہ کچھ 2 سے 3 ہفتوں سے، تو کراچی کی صورتحال کا پروگرام میں آخر میں کچھ جائزہ لیا جائے، اس پر بھی بات کی جائے۔ اور اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں دی رینونڈ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ زید حامد صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو سعودی عرب اور یمن کا اس وقت تنازع جاری ہے۔ جاننا آپ سے یہ چاہوں گا، سب سے پہلے تو مجھے یہ اگر آپ بتا دیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہے کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، آیا واقعی یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے؟ ارسلان، تھوڑا سا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جائیں گے۔ یمن میں مشرق وسطیٰ میں جو لڑائیاں جاری ہیں اس میں یہ یمن کی لڑائی کوئی پہلی لڑائی تو نہیں ہے، اس سے پہلے عراق میں بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے شام میں جاری ہے، اس سے پہلے لیبیا میں ہوئی۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ یمن کی لڑائی اور باقی لڑائیوں میں کیا فرق ہے؟ اف یو آسک می ٹو بی آنیسٹ، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہم بہت پہلے سے ہی بات کہہ رہے تھے، اور آج سے نہیں کہہ رہے، علامہ اقبال تو آج سے 90 سال پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ اے گرفتار ابوبکر و علی ہوشیار باش، اے مسلمان ملت کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہ شناسی از جلی از خفی ہوشیار باش، تم جو ظاہر اور باطن کی باتوں کو نہیں جانتے ہو، دشمن کی جیو پالیٹکس کو، سازشوں کو نہیں جانتے ہو، تم جو ابوبکر اور علی میں پھنسے ہوئے ہو، خدا کے واسطے ہوش میں آؤ اس سے پہلے کہ دشمن تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ صحیح۔ نیشنلزم کی بنیاد پر، فرقہ وارانہ کی بنیادوں پر ملت اسلامیہ کو تقسیم کرنا آج کا نہیں، پچھلے یہ 90 سال سے 100 سال سے ان کی اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ انہوں نے پہلے جب سعودی عرب کی ریاست قائم ہوئی ہے تو علامہ اقبال نے اس وقت یہ شعر کہے تھے، اس وقت انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف لڑوایا تھا۔ جی، ہاشمی بیچ رہا ہے آبروئے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش، یہ اقبال کے شعر ہے نا۔ جی، اس وقت انہوں نے قومیت کی بنیاد پر، تم عرب ہو یہ عجم ہیں، تم عرب ہو یہ ترک ہیں، ان کے خلاف لارنس آف اریبیا کو بھیجا اور بغاوت برپا کروائی۔ سعودی عرب کی ریاست، اس میں کوئی، یہ تاریخی حقیقت ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ ترک مسلمانوں کے خون پہ یہ ریاست قائم کی گئی تھی، خلافت عثمانیہ کو تباہ کر کے یہ ریاست قائم کی گئی تھی، یہ اس کا آغاز تھا۔
اسی طرح بنگلہ دیش جس طرح یہاں بنتا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو ذبح کر کے مشرکوں کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کی ریاست کا قیام وجود میں آیا ہے، اس حقیقت کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اس وقت اقبال نے کہا تھا کہ آنے والے دور میں یہ قومیتوں، لسانیتوں اور فرقہ وارانہ جنگوں پر پوری مسلم دنیا کو پھاڑیں گے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ اقبال کے الفاظ آگے انہوں نے کہا کہ تم اگر فارسی، شامی، حجازی، مصری، اس میں تمہیں تقسیم کریں گے۔ یہ ایک طرف کہا گرفتار ابوبکر ولی ہوشیار باش۔ یہ جو مسلم دنیا میں انہوں نے خاص طور پر افغانستان پہ انہوں نے 2001 کے بعد حملہ کیا، پھر عراق میں 2004 کے بعد جو انہوں نے حملے کیا، آپ دیکھیے وہ پوری مسلم دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جی، اصل گیم تو امریکنز اور اسرائیلیوں کا ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ پوری مڈل ایسٹ کو بیلکنائز کرنا ہے، 4th اور 5th جنریشن وار ہے کہ اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دینا ہے تاکہ مسلمانوں کی لاشوں پہ اسرائیلی ٹینک آسانی سے رول کرتے ہوئے جائیں اور گریٹر اسرائیل کی بنیاد بنے۔ گریٹر اسرائیل از دی ایکچوئل ایشو۔ آپ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں اسرائیل کا جو انہوں نے پروپوز کیا، جو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے بنانا ہے، جس کو ہم تو اس کے اندر مدینے بھی آتا ہے، مدینے کے پاس خیبر کی ریاست بھی ہے، اس کے اندر پورا عراق ہے بغداد کے باہر تک، اس میں پورا شام ہے، پورا اردن ہے، ترکی کا جنوب ہے، یہ سارے علاقے تو شامل ہیں اس گریٹر اسرائیل میں۔ اور خود مجھے بتائیے کہ اگر انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو یہ مسلمان ملک جو آس پاس ہیں ان کا یہ کیا کریں گے اگر ان کو تباہ نہیں کریں گے؟ 30 لاکھ کا عیسائی ہے، یہودی 30 لاکھ ہیں وہاں پہ، وہ 1 ارب مسلمانوں پہ تو چڑھائی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو اس کا کیا طریقہ ہوگا سوائے اس کے کہ قومیت، لسانیت اور آپس فرقہ میں لڑایا واریت جائے۔ جی، تو سعودی عرب نے جو گناہ شام میں کیا کہ انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فری سیرین آرمی، جبہت النصرہ، اس قسم کے خوارج دہشت گرد گروہ تیار کی، سعودی عرب نے تیار کی، کوئی شبے کی بات نہیں ہے اس میں۔ اس گناہ میں ترکی بھی شامل ہو گیا ان کے ساتھ، ترکوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے بشار الاسد کے خلاف، بشار الاسد کو بچانے کے لیے ایران شامل ہو گیا، ایران نے فوجیں داخل کر دی، ادھر سے حزب اللہ داخل ہو گئی۔ وہ لڑائی جس کی بنیاد پرائمریلی امریکن اور اسرائیلی ایجنڈے پہ تھی، گیس پائپ لائنز کی تھی، اکنامک انٹرسٹ کے اوپر تھی، لیکن اس جنگ کو لڑنے کے لیے جواز مذہبی بنایا گیا، اور مذہبی جواز خود بخود فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم ہو گیا۔ یہی حال یمن میں آج ہو رہا ہے۔ یمن میں جیسے آپ نے بات کہی کہ یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، جی، سعودی عرب اس کے مقابلے میں 5-6 گنا بڑا ملک ہے۔ ہاں جی، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یمن میں سے فوجیں نکل کر جائیں اور سعودی عرب پہ قبضہ کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا یہ، اس سچ اے ہیوج اور سر کنٹری۔ ایک اور جو انتہائی اہم پوائنٹ اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر یمن سے بقول سعودی عربیہ ان کی سلامتی کو خطرہ ہے، دوسری جانب داعش ہے جو بڑا واضح طور پر اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ ان کے ٹارگٹس کیا ہیں اور انہوں نے کن جگہوں کو کیپچر کرنا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ دیکھیے بات ہم یہی آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جو سیریس مسلمان گروپس ہیں، جو اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا کہ پوری مسلم دنیا چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ اسرائیل ہے امت مسلمہ کے لیے۔ یہودی ایک اسرائیلی ریاست، قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے کہا تھا کہ اٹس اے ڈیگر ان دی مسلمز ہارٹ، مسلمانوں کے دلوں میں خنجر گھونپا جا رہا ہے۔ انہوں نے برٹش امپائر اور امریکن گورنمنٹ کو تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم نے اسرائیل کی ریاست بنائی، اور پاکستان واحد اسلامی ملک ہے یعنی پورے عربوں سے کے مقابلے میں بھی کہ جس نے آج تک پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کرامت نہیں ہے، ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے، خود کے پاسپورٹ ان پہ کی ہی لکھ دیا ہے، ایگزسٹنس کوئی نہیں مانتے، ہم مانتے ہی نہیں۔ جی، تو ہمارا سٹانس تو سب سے آنریبل ہے۔ اسرائیل کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ ایک سنی آرگنائزیشن لڑ رہی ہے، وہ حماس ہے، فلسطینی پی ایل او، ناٹ پی ایل او، حماس جو کہ لڑ رہی ہے۔ دوسری شیعہ آرگنائزیشن ہے حزب اللہ۔ اس کے علاوہ تو اسرائیل کے خلاف کوئی نہیں لڑ رہا، یا اگر تیسرے کسی ملک نے اسرائیل کو مارا ہے تو پاکستان ہے۔ ہم نے 67 اور 73 کی جنگوں، باقی عربوں نے تو مار کھائی ہے، عربوں نے مارا تو نہیں ہے، وہ انڈائریکٹلی مارا پاکستان نے۔ تو ہم تو گئے تھے ان عرب ملکوں کے دفاع کے لیے اور ہم نے اسرائیل کے خلاف۔ جی جی، تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو کچھ اس وقت یمن میں ہو رہا ہے، دیکھیے اندر ایک سول وار بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یمن کی آرمی تقسیم ہو گئی ہے 2 حصوں میں۔ پریزیڈنٹ ہادی جو اس وقت جو ڈیپوز کیا ہوا، اس سے پہلے جو صالح جو تھا، پریزیڈنٹ صالح جو تھا، جی علی عبداللہ صاحب، آدھی فوج صالح کے ساتھ ہے، آدھی فوج ادھر ہے، اور اس میں ایک سول وار، دونوں طرف ٹینک ہیں، دونوں طرف آرمر ہے، دونوں طرف توپیں استعمال ہو رہی ہیں، بھاری ہتھیار ہیں، اور اس لڑائی میں الائنسز بنے ہیں ریجنل، کچھ انٹرنل ہیں کچھ ریجنل ہیں۔ جی، انٹرنل میں ہوتی ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، ہوتی قبیلہ صالح کے ساتھ مل گیا ہے جا کے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہوتی قبیلے کی جو ویکیوم بنتا ہے یہاں ان لڑائیوں میں، جو جگہ خالی ہوتی ہے، وہ خوارج بھرتے ہیں، القاعدہ یا خوارج داعش جن کو آپ کہیں گے، وہ سارے علاقے پہ کور کر جگہ لیتے ہیں، اور ہوتی اور صالح کی حمایت کر رہا ہے ایران، اور ہادی کی حمایت کر رہا ہے سعودی عرب۔ تو while it is a civil war inside یمن،
لیکن لارجر ایکسس پہ یہ ایک فرقہ وارانہ جنگ اس لیے بن گئی ہے کہ ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف سعودی عرب، اور یہ جنگ ایران اور سعودی عرب کی تو 1979 سے جاری ہے. ایران عراق جنگ کو ہم بھولے تو نہیں ہیں ابھی نا. 20 لاکھ مسلمان جو مارے گئے اربوں اور ایرانیوں کی لڑائی میں، اربوں کے پیچھے سعودی عرب تھا. جی صدام کو تو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا، پیچھے تو سارے سعودی عرب تھے، کیونکہ جن کو ڈر تھا کہ شیعہ انقلاب پہ ان کے اوپر نہ چڑھ دوڑے. اور دوسری طرف ایران. تو سر ایک سوال یہاں پر، جو آپ نے اتحاد کی بات کی، اگر اس کو اور لارجر ایسپیکٹ میں دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں. کچھ ممالک جو سعودی عرب کی سپورٹ کر رہے ہیں اب اس جنگ میں، دوسری جانب یمن کو بھی سپورٹ حاصل ہے، ایران اور عراق بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مصر مل گیا ہے، اور ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یمن میں بڑے عرصے تک محاذرائی سعودی عرب اور مصر کے درمیان جاری رہی یمن پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. اب دونوں اتحادی ہیں اور خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں جا کر شاید سعودی عرب اور مصر بھی کنفرنٹیشن میں آ جائیں گے. دیکھیے ارسلان، بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں الائنسز اتنے کمپلیکس ہیں کہ یہ ہم صاف بتائیں کہ پوری مسلم دنیا میں اس وقت کوئی لیڈر یا انالسٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ان الائنسز کو ایڈجسٹ کر سکتا ہو یا سمجھ پا رہا ہو. امریکہ کے خلاف ایران تصور کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے ایران نے اس کو شیطان بزرگ کہا ہے، لیکن افغانستان کی لڑائی میں طالبان کو ہٹانے کے لیے ایران نے امریکنز کا ساتھ دیا. صدام حسین ان کا بڑا دشمن تصور تھا، انہوں نے صدام حسین جس کو چھوٹا شیطان کہتے تھے اس کو ہٹانے کے لیے بڑے شیطان کا ساتھ دیا. لیکن اس کے نتیجے میں عراق میں جو انارکی پھیلی وہ داعش آ گئی، اس جگہ خوارج نے بھری. جی بالکل ایگزیکٹ یہی سناریو شام میں بنا کہ شام میں ایک حکومت کو بچانے کے لیے ایران نے امریکنز کے خلاف سٹینڈ لیا، امریکنز کے خلاف سٹینڈ لیا، حالانکہ صدام حسین کو ہٹانے کے لیے امریکنز کے حمایتی بن کے. ابھی بھی داعش کے خلاف جو حملے ہوئے ہیں اس میں امریکنز اور ایرانی فوجیں اکٹھے لڑ رہی ہیں. بالکل آن گراؤنڈ ایرانی فوجیں ہیں اور ایئر اٹیک جو امریکنز کر رہے ہیں. امریکنز کا. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی 2+2=4 کا فارمولا مڈل ایسٹ پہ نہیں اپلائی کر سکتے ہو، ایک کمپلیکس سناریو ہے. اس وقت بھی آپ دیکھو گے ایون اسرائیلیز اور امریکنز ڈفرنٹ کیمپس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی اس وقت کیفیت یہ ہے سعودی عربیہ میں جی کہ یمن کے معاملے پہ اسرائیلیوں نے کہا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے سعودیز کا، اسرائیلیوں نے کہا ہے، یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم سعودیوں کا ساتھ دیں گے کہ یمن کے معاملے کے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ سعودیوں سے کوئی پیار ہے اس کو، اس لیے کہ مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ جنگ بھڑکا کر سعودیوں کو ڈیگریڈ کرنا، سعودی ریاست کی طاقت کو ختم کرنا یہودی انٹرسٹ میں بھی ہے، کیونکہ آخر میں تو انہوں نے سعودی عرب کو بھی تباہ کرنا ہے. وہ خیبر کی بستی تک آئیں گے، خیبر یا یہود جند محمد سوف یہود، یہ فلسطینیوں کا نعرہ آج بھی یہودیوں کے کانوں میں گونجتا ہے. وہ بھولے نہیں ہیں اس بات کو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے ان یہودیوں کو مار کے نکالا تھا. اس کا انتقام تو لینا ہے انہوں نے واپس آنا ہے. ایک اور جو تھیوری دی جاتی ہے میں وہ بھی یہاں پر پٹ اپ کرتا ہوں، اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات کریں تو سعودی عرب کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا پورے مشرق وسطیٰ پہ، اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ اثر و رسوخ کم ہوا ہے، ایران کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. یہ پریشانی لاحق ہے سعودی عربیہ کو جس کی وجہ سے بھی وہ یہ ایڈوینچر کر رہا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے جو ہوتیز ہیں، اگر آپ ہوتیز کے انٹرویوز کریں، کہنے کو تو آپ نے کہا نا کہ وہ تھریٹ نہیں دے رہے ہیں، لیکن جو آئیڈیالوجی ہوتیز کے اندر ہے، اگر آپ ہوتیز کے انٹرویو سنیں جو میڈیا پہ آ رہے ہیں، خود ہوتی لیڈرز دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آج ہم یمن پہ قبضہ کریں گے اور کل سعودی عرب پہ جائیں گے. ایٹ لیسٹ صرف یہ بات کہہ دینے سے سعودیوں کی جان نکل جاتی ہے کہ یار یہ ایک شیعہ الائنس جو ہے وہ فارم ہو رہا ہے جو ہمیں گھیر رہا ہے چاروں طرف سے. کیونکہ عرب دنیا کے کئی کیپٹلز ہیں کہ جہاں پر ایران کا انفلوئنس اب بہت زیادہ ہو گیا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. بغداد پہلے ایک سنی سٹی تھا، اب ایک شیعہ سٹی بن چکا ہے، کمپلیٹلی انڈر ایرانین کنٹرول. ڈیماسکس از کمپلیٹلی انڈر ایرانین کنٹرول، بیروت از انڈر ایرانین کنٹرول، اور اب سنا از انڈر ایرانین کنٹرول. تو سعودیوں کا پینک سمجھ میں آتا ہے، وی کین انڈرسٹینڈ دس. مگر جیسے ہم نے بات کہی کہ یہ سارے لیڈرز وہ ہیں کہ جو اپنی قومی مفاد تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو اپنے ذاتی مفاد سے اوپر سوچتے نہیں ہیں. نواز شریف جو کام کرتا ہے اگر سعودی عرب کی محبت، وہ پاکستان یا سعودی عرب کے لارجر نیشنل انٹرسٹ کو نہیں، اپنی حدیبیہ سٹیل ملز کو دیکھ رہے ہوں گے جو انہوں نے ریاض میں قائم کی، اس کا انٹرسٹ بچانے کے لیے یہ سارا سعودی عرب کے ساتھ محبت دکھا رہے ہیں. ان کے انٹرسٹ اتنے پیٹی ہیں. تو فیکٹ آف دا میٹر جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مسلمان امت اپنے ایک خطرناک ترین دور سے گزر رہی ہے. آپ کو کوئی مسلمان لیڈر مسلم امت میں ایسا نہیں نظر آتا جو امت کے مفاد کو سوچے. ترکی اگر مصر کے معاملے کے اوپر سعودی عرب کا مخالف تھا جی تو یمن کے معاملے پہ حمایت کر رہا ہے. اگر پہلے اس نے فری سیرین آرمی اور جبہت النصرہ بنانے میں سعودی عرب کی مدد کی تو اب داعش کے معاملے میں سعودی عرب کی مخالفت کر رہا ہے. دیر از اے کمپلیکس سیناریو ایوری ویئر. اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ آپ کو اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو وہ کردار ادا کرے جیسے 80s میں پاکستان نے ادا کیا تھا. دیکھیے ایران عراق جنگ اس وقت بھی ہو رہی تھی جی، ہمارے تعلقات سارے عربوں کے ساتھ تھے اور ایران کے ساتھ بھی تھے. تو پاکستان نے کدھر فوجیں بھیجی؟
کیا ہم نے ایران فوجیں بھیجی عربوں کے خلاف لڑنے کے لیے؟ ہم نے عراق فوجیں بھیجی ایران کے خلاف لڑنے کے لیے؟ ہمارا کیا رول تھا؟ اور پھر آپ کو یاد ہوگا 2004-05 کے بعد 2006 میں بھی یہ بات آئی تھی کہ پاکستانی فوجوں کو عراق بھیجنے کی بات آئی. اس وقت تقریباً مشرف تیار بھی ہو گیا تھا کہ ہاں پاکستانی فوجوں کو عراق بھیجیں گے سعودیز کے کہنے کے اوپر. جی. لیکن واٹ ہیپن؟ نہیں بھیجا گیا. لیکن نہیں بھیجا گیا. جی. تو بات یہی ہے کہ دیکھیے امریکن اور سعودی پریشر کے باوجود جب پاکستان عراق فوجیں نہیں بھیج سکتا، روکا ہے ہم نے اپنے آپ کو، اسٹینڈ لیا ہم نے کہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ بات، مسلمان امت کی آپس کی سول وار میں ہم شامل نہیں ہوں گے. تو اس بات کا تو میں ذاتی طور پر تو مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا ہے کہ مسلمان فوجیں یمن میں داخل ہو کر ہادی. ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے پر سر آنے سے پہلے یہ جو ابھی کل کی بڑی خبر تھی، اہم خبر تھی، ایران کا جو ایک معاہدہ طے پا گیا امریکہ کے ساتھ اور دنیا کی عالمی طاقتوں کے ساتھ، جہاں پر ایران نے گیو اپ کیا ہے 10 سال کے لیے اپنا ایٹمی پروگرام، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اب خطے پر؟ اور خاص طور پہ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ پر بھی کچھ کمی آ جائے گی، ان حالات میں بہتری آ جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے خطے کی فورن پالیسی ہے، سیکیورٹی پالیسی ہے، امریکنز کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، یہ بات ہم آپ کو بتا دیں. اسرائیلی کنٹرول کر رہے ہیں. داعش از این اسرائیلی آرگنائزیشن، اسرائیلی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس ہے. یہ داعش نہ سعودی عرب نے بنائی ہے. ایرانیوں میں ایک ورژن ہے، ایرانیوں سے ہماری بات ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ دیکھیں داعش سعودی عرب نے بنائی ہے. بیوقوفی کی بات کرتے ہیں. میں نے ڈپٹ دیا ان کو، میں نے کہا سعودی عرب نے جبہت النصرہ بنائی تھی، سعودی عرب نے فری سیرین آرمی بنائی تھی، داعش نہیں بنائی. داعش اسرائیلیوں نے بنائی ہے. اور اس وقت جو فورن پالیسی ریجن کی ہے یہ ساری کی ساری اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے، وہ امریکن سے کروا بھی رہا ہے اور بھی ایگریسیولی انوالوڈ ہے. اسرائیلی ڈیفنس فورسز ایکچولی لڑ رہی ہیں عراق اور شام میں مسلمانوں کے خلاف ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. تو یہ جو امریکن اور ایرانین ایگریمنٹ ہو رہا ہے، امریکنز تھک گئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کسی طرح ایرانی کو اپنے ساتھ ملائیں، کیونکہ لارجر وار جو ہو رہی ہے وہ سنی ورلڈ میں ہو رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کا ایک ایلیمنٹ سیکٹیرین لائنز پر امریکنز کے ساتھ رہے. مگر اسرائیل اس سے خوش نہیں ہے. اسرائیل تو انفیکٹ بفرا ہوا ہے یہ امریکن اس قسم کی ڈیل کیوں کر رہے ہیں. اور اسرائیل پوری کوشش کرے گا اس بات پر کہ ایران کو کسی نہ کسی خطے کی جنگ میں پھنسائے، جیسے ایران عراق جنگ میں پھنسا کے انہوں نے دونوں عربوں کو بھی اور ایرانیوں کو بھی ڈیگریڈ کر دیا. بالکل جی. تو اب ڈیگریڈ کرنے کا وقت ہے. ایران کو بھی ڈیگریڈ کریں گے، سعودی عرب کو بھی ڈیگریڈ کریں گے. دیٹس وائی یو فائنڈ کہ while Americans are dealing with the Iranians، امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ایران سے ڈیل کر کے ہم ذرا پیس ڈیل کر لیتے ہیں، ٹیمپریچر ڈاؤن کرتے ہیں. اسرائیل بھڑکا رہا ہے اس جنگ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں گے، ہم ایران پہ حملہ بھی کریں گے اور ہم ایران کے خلاف آپریٹ کریں گے وغیرہ. سر حوثی باغیوں نے ابھی حال ہی میں کچھ سٹیٹمنٹس میری نظر سے گزرے جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو بمباری ہوئی وہاں پر اس میں اسرائیلی جہازوں نے بھی حصہ لیا. اس میں ریالٹی ہو سکتی ہے سر؟ 10,000 فٹ یا 20,000 فٹ کے اوپر سے جو لیزر گائیڈڈ بم برسا رہے ہیں تو نیچے زمین پہ کھڑے ہوئے ایک ہوتی قبائلی کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ جہاز کی مارکنگ کیا ہے. یہ بیوقوفی کی بات ہے. دس از نان سینس، نو بڈی ول کلیم دس. یہ تو اس بات کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. لیکن اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں بمباری ہو رہی ہے اور سعودی عرب اس کو لیڈ کر رہا ہے اور اسرائیل نے ایٹ لیسٹ کلیم کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. لیکن ذاتی طور پر مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اسرائیلی، کیونکہ اسرائیلیوں کے لیے وہاں تک آنا، سعودی عرب کی ایئر اسپیس فلائی کر کے آنا، وہ اتنا چھپنا پاسبل نہیں ہے. کوئی وہاں پورے خطے کے ریڈارز لگے ہوئے ہیں، مختلف وہاں پہ فورسز کام کر رہی ہیں. ٹرکس اس پہ خاموش نہیں رہیں گے. سو دیر لاٹس آف پاور پلیز دیٹ آر ہیپننگ، جیسے ہم نے کہا. لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے پاکستان کا کردار اس وقت اس سارے کرائسس میں کیا ہے. یمن پہ ہم نے دیکھا کہ بہت طوفان کھڑا ہوا، لیکن اس طرح کا طوفان آپ نے عراق اور شام پہ تو نہیں دیکھا تھا، لیبیا پہ تو نہیں دیکھا تھا. وہاں بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا نا. بالکل. جب لیبیا کو تباہ و برباد کیا، قذافی کو ہٹایا، تو اس وقت قطر اور سعودی عرب کی فوجیں وہاں بھی داخل تھی. انہوں نے بھی امریکنز کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ مل کر ایک مسلمان ملک کا بیڑا غرق کیا اور آج لیبیا کھنڈر بن چکا ہے. یہی حال شام کے ساتھ انہوں نے کیا اور عراق میں کیا. تمام مسلمان ملک، اگر ایران آج ڈسٹرب ہے اس بات کے اوپر کہ سعودی عربیہ یمن میں کیوں دخل دے رہا ہے، تو فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ایران کی فوجیں عراق اور شام دونوں جگہ لڑ رہی ہیں. ایران کی فوجیں تو لڑ رہی ہیں دونوں ملکوں میں نا. بالکل. تو سعودی عرب بھی اتنی فوجیں یمن میں داخل کر سکتا ہے. اگر پاگل پنے کا یہ معیار ہے تو سارے پاگل ہوں. پھر بات یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو پل بیک. سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اے گرفتار ابو بکر ولی ہوشیار باش، تمہیں تباہ کرنے والے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو جو ڈیگریڈ کر رہے ہو، ایک دوسرے کی جو طاقتیں، اتنے بلین ڈالر کا تم نے جو اسلحہ اکٹھا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم اس کو اسرائیل پہ استعمال کرو، اسرائیل تمہیں آپس میں ٹکرا کے کھنڈر کرے گا اور پھر اپنے ٹینک رول کرتا ہوا تمہارے اوپر آئے گا. مجھے سر ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اب جو پاکستان کا کردار ہوگا اس پوری جنگ میں اور وہ کیا ہو سکتا ہے. زید حامد صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ یہ جو اویئرنیس اس دفعہ یمن کے معاملے پر ہے پاکستان میں، پاکستان کی عوام میں، سول سوسائٹی میں، یہ پہلے ہونے والی جنگوں میں نہیں تھی. شاید اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں جو جنگ کی اس سے ہم نے کوئی سبق سیکھ لیا ہے یا اویئرنیس آ گئی ہے، یا کیا وجوہات ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد پاکستان کے کردار پر بات کریں گے اور کچھ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک سے پہلے ہم نے بات کی جو یمن اور سعودی عربیہ کی جنگ ہے اس کے خطے پر کیا اثرات ہیں، کیا وجوہات ہیں. بڑا تفصیلی زید حامد صاحب نے ساری صورتحال پر روشنی ڈالی. اب پاکستان کے کردار کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت بحث جاری ہے. 6 اپریل کو جوائنٹ سیشن بھی ہے، دیگر پارٹیز کے بیانات بھی آ رہے ہیں، حکومتی موقف ایک جانب ہے، ایک وفد بھی سعودی عرب سے ہو کر آیا ہے. زید حامد صاحب، جاننا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اب ہم نے ایک طرف تو یہ بات کی کہ کیا حالات ہیں وہاں کے، سعودی عرب پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی ہمیشہ سے ملٹری ڈاکٹرن یہی رہی ہے کہ سعودی عرب کا دفاع پاکستان کرے گا. وہ ہمیں ایک بھائی سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں. آج کی بات نہیں ہے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات پچھلے 60 سال سے ہیں. ایوب خان 1959 میں 1960 میں جب سعودی عرب گیا تھا تو اس وقت کے سعودی بادشاہ نے ایئرپورٹ پہ ڈانس کیا تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے. یعنی تصور سے باہر بات لگتی ہے کہ سعودی بادشاہ تلوار لے کے رقص کر رہا ہے، لیکن دس از ہاؤ دے ٹریٹڈ پاکستان آلویز. اینڈ دے ہیو بین گڈ فرینڈس ٹو اس، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. 1965 کی وار میں انہوں نے ہیلپ کی، 71 میں ہیلپ کی، ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ ہیلپ کی. جب ہمیں ضرورت پڑتی رہی وہ ہمیں تیل بھی، آئل بھی، چیزیں سپلائی دیتے رہے. 15 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے. یہ چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے، یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے. جب آپ کے کسی ملک میں 100 آدمی بھی ہوں، آپ سوچیں یمن میں 3000 پاکستانی تھے، ان کو نکالنا، یمن میں حالات خراب ہوئے تو ان کو نکالنا عذاب بن گیا ایک. بالکل. 15 لاکھ پاکستانیوں کو کیسے نکالیں گے آپ سعودی عرب سے اگر حالات خراب ہوئے؟ 15 لاکھ پاکستانیوں کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی اگر 10-15 لوگوں کو کفالت کر رہا ہے خاندان کی، تو کروڑوں پاکستانیوں کا رزق تو سعودی عرب سے لگا ہوا ہے. تو اگر آپ کے صرف فوجی انٹرسٹ نہ بھی ہوں تو آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، آپ کی پاپولیشن کے انٹرسٹ ہیں کہ سعودی عرب میں رزق روٹی لگی. اس سے بڑھ کر ہمارا انٹرسٹ اسپرچل ہے، روحانی ہے. حرمین وہاں پہ، مکہ اور مدینہ وہاں پہ، ہمارے وہاں مقدس ترین مقامات ادھر ہیں. پچھلے 1979 کی بات ہے، جب ایران میں انقلاب آیا تو اتنی ٹینشن تھی اس وقت سعودیوں میں اور ایرانیوں کے درمیان میں کہ مکہ میں خونریزی ہو گئی. 1000-2000 بندہ مارا گیا خانہ کعبہ کے باہر. یہ کرائسس ہوا نا، وہاں پہ ایک لڑائی ہو گئی. جب ریجنل ٹینشن ہوتی ہے زیادہ تو اس کے اثرات آپ کو حج پہ، عمرے پہ نظر آتے ہیں. اور حج پہ یہی ہوا، حج پہ قتل عام ہو گیا ایرانیوں اور سعودیوں کے درمیان. ایرانیوں پر پابندی لگ گئی کہ اگلے چند سالوں تک آپ حج پہ نہیں آ سکتے. یہ بھی سعودیوں کا الگ ظلم ہے. حرم ان کے باپ کا تو نہیں ہے، یہ تو مسلمان ملت کا ہے، آپ روک کیسے سکتے ہیں کسی کو؟ بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے، جو اس قسم کے مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، اس کا اثر سعودی عرب پہ آتا ہے. ہمارے اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، ہمارے لوگ جیسے ہم نے کہا، حرمین بھی وہاں پہ. اور تیسرا سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارے دفاعی تعلقات آج کے نہیں ہیں پچھلے، مگر یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ ہم نے 90s میں سعودی عرب کو ناراض بھی کیا تھا. جنرل اسلم بیگ تھے اس وقت، ہماری فوجیں ایران عراق گلف وار ہو رہی تھی، اس وقت سعودیوں کو ڈر تھا. ہم نے اپنی فوجیں وہاں بھیجی ہوئی تھی اسرائیل کے خلاف، عراق کے خلاف، کیونکہ کویت پہ عراق حملہ کر چکا تھا. مگر ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا سعودیوں سے کہ ہم عراق کے خلاف یا کسی مسلمان ملک کے خلاف فوجوں میں آپریشن میں شامل نہیں ہوں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہیں ہوئے، اور سعودی عرب اتنا ناراض ہوا کہ اس وقت امریکن موجود تھے، لہٰذا یہ تکبر میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے پاکستانی فوجوں سے کہا تم نکلو یہاں سے. پورے باقاعدہ ڈیفنس ایگریمنٹ کینسل کر دیے، پاکستانی فوجیں واپس آ گئی. اور کئی سالوں تک اس کے بعد کوئی پاکستانی فوجی سعودی عرب میں نہیں تھا، چونکہ سعودیز امریکنز پر ریلائی کر رہے تھے، امریکن موجود. کیا اب بھی صورتحال کچھ ایسی نہیں؟ اب ایسی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اب سعودی عرب گھیرے میں آ گئے. ایک طرف تو وہ دیکھیں، جیسے ہم نے کہا کہ شیعہ ایکسس بہت تیزی سے رائز کر رہا ہے، کئی بڑے بڑے عرب کیپٹل جو ہیں وہ شیعوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں. یہ خوف ہے ان کو. ایران اس وقت ایک انقلابی ریولوشنری موومنٹ کے طور پر ابھر رہا ہے. سعودی رائل فیملی، سعودی سوسائٹی گلی سڑی ہے، ڈیکیڈنٹ ہے. اس میں ایجوکیشن نہیں ہے، اس میں تعلیم نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے بڑا سینٹرلائز ایک بادشاہ کے ہاتھ میں، کوئی اس کے اندر عوامی رائے شامل نہیں ہے، میڈیا بالکل کنٹرول میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، غربت، دولت کی تقسیم بہت غیر مساوی ہے. اس لیے یہ بڑے انسیکیور لوگ ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے خوفزدہ لوگ ہیں. مسلمان دنیا میں جو سب سے کم پڑھے لکھے، جس کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس میں انڈیکس سعودی عرب کا آتا ہے. حالانکہ سب سے امیر ملک ہے، لیکن انہوں نے اپنی ہیومن ریسورس پر کبھی انویسٹمنٹ کی ہی نہیں. ان کی فوجیں اتنے، جیسے آپ نے کہا کہ اتنے بڑی ان کے اسلحے کے ذخیرے ہیں کہ اتنی بڑی فوجیں کہ پاکستان کا 10 سال کا بجٹ ان کا 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ انسیکیور ہے. تو جہاں تک سعودی عرب کا، جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان کا رول کسی مسلمان ملک کے خلاف تو آج تک نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. ہاں، لیکن ہم نے اپنی فوجیں عراق میں بھی پہلے بھیجی ہیں. عراق سے مطلب ہے کہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے 73 کی بات کر رہے ہیں. ہم نے جارڈن بھیجی ہیں، ہم نے مصر میں بھیجی ہے، ہم نے شام میں بھیجی ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف. سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم یہ معاملہ ہمارا ہے اور ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے تو یہ بات بڑے اسٹرانگلی کہی ہے کہ ہمیں ایک بریگیڈ مکے میں اور ایک بریگیڈ مدینے میں بھیجنا چاہیے کہ وہاں ہی آپس میں ایک دوسرے کا سر نہ توڑیں. ریجن میں تو توڑ ہی رہے ہیں، وہاں مسلم حج عمرہ تو جاری رہے آسانی سے. دوسرا، اگر داعش کے خلاف، عراق کے خلاف ان کو بھیجنا پڑتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سعودیز شوڈ آلسو ریئلائز کہ پاکستان خود ایک حالت جنگ میں. 1.5 لاکھ فوجی ہم نے افغانستان کی سرحد پہ لگائے ہیں. انڈیا کے خلاف ہمارے پاس فوجی نہیں ہے، ریزرو ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو ہم انڈیا کے خلاف لگا سکیں. لیکن سر ابھی تک جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز پاکستان میں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کی، دے ڈو ہیو ریزرویشنز
کہ جو حکومت ہے اس کی کوئی ڈیل شاید ہو چکی ہوئی ہے سعودی عربیہ سے اور اسے منظر عام پر نہیں لایا جا رہا؟ دو تین باتیں ہم آپ کو بتائیں. حکومت وقت کی پالیسیز یہاں میٹر نہیں کریں گی. آپ مجھے بتائیے کہ جو TTP کے خلاف ابھی ضرب عضب کے بعد خاص طور پہ 16 دسمبر کے بعد جو ریجنل سیکیورٹی پالیسی ہے، فورن پالیسی ہے، وہ کس نے بنائی ہے؟ کابل جانے کا جنرل راحیل جنرل رضوان کابل گئے، لنڈن گئے، امریکہ گئے، چائنا گئے، دورے کر کے آئے. پورے خطے کے اندر جو دہشت گردوں کے خلاف افغانستان میں آپریشن شروع ہوئے، یہ ساری سیکیورٹی فورن پالیسی کس نے بنائی ہے؟ آرمی کے پاس ہے. جی. اور بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی بڑا سیریسلی، مجھے پوری طرح اعتماد ہے جنرل راحیل اور جنرل رضوان کے اوپر کہ یہ جو سٹیپس لیں گے اس خطے کے اندر وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور امت کے انٹرسٹ میں ہوں گے. اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں امت کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہیں کہ یہ سعودی عرب تو ہمیں بڑے پیسے دیتا ہے، ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، گھس جانا چاہیے یمن میں. لیکن یہ ہماری بھی خودکشی ہوگی، سعودی عرب کی بھی خودکشی ہوگی، امت کی خودکشی ہوگی. یہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اس وقت وہی کردار ادا کرنا ہے کہ جو ہمیشہ پاکستان ایک امت کے بڑے بھائی کی حیثیت سے کر سکتا ہے. تمام مسلمان ملک آپس میں باہم دست و گریبان ہیں. ایران اور ترکی کے درمیان بھی جنگ چل رہی ہے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی چل رہی ہے، ترکوں اور عربوں کے درمیان ایک کنفیوژن ہے. بالکل پاکستان اس میں شامل نہیں ہو سکتا. ہمارا کردار وہی ہوگا جو جنرل ضیاء نے کیسابلانکا کی سمٹ میں کیا تھا کہ جب مصر کو بھی نکال دیا تھا، ایران کو بھی نکال دیا تھا، تو انہوں نے OIC میں ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں ایران کو بھی لانا چاہیے، مصر کو بھی لانا چاہیے، اور ڈپٹ دی انہوں نے سارے مسلمانوں کو اور عربوں کو. لیکن سر یہ سب کرنے کے لیے جنرل راحیل شریف اور جنرل رضوان نہیں آگے آئیں گے، آپ کی سیاسی قیادت کو آنا پڑے گا. اور سیاسی قیادت آپ سمجھتے ہیں اتنی کیپیبل ہے کہ وہ یہ سب کر سکے کی؟ تو اپنے ملک میں عزت نہیں ہے، باہر کے ملک میں کیا عزت کریں گے ان کو؟ ہم بڑے صاف اور بلنٹ بات کر رہے ہیں. ایوری باڈی نوز کہ دے کنٹرول نتھنگ. سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی پالیسی پروو نہیں کر سکتا. یہ تو کراچی میں ایک سول سیکٹری ٹرانسفر نہیں کر سکتے اب آرمی کی مرضی کے بغیر. ان کی حالت تو یہ ہو چکی ہے، ایپکس کمیٹیز بن چکی ہیں، وہاں بھی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ فیصلے جو ہے سارے آرمی کرے گی، اب رینجرز کریں گے. سو ایوری باڈی نوز واٹ از دا لیول آف دس پولیٹیکل گورنمنٹ از. اور جنرل راحیل اور جنرل رضوان اس وقت بیک گراؤنڈ میں ہیں، لیکن آئی کین ٹیل یو کہ وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ایگریسو اور موبائل اور موو کرنے والے اور جا کے ہر بیٹل فیلڈ کے اوپر، چاہے وہ محاذ جنگ ہو، چاہے وہ ڈپلومیٹکس لیول ہو، اس سے زیادہ ایگریسولی موو کرنے والے جنرلز ہماری تاریخ میں پچھلے 15 سال میں نہیں آئے. اینڈ پاکستان از بلیسڈ کہ اس خطرناک ترین موقع پہ اللہ نے ہمیں یہ 2 شیر دیے ہیں. تو مجھے پورا اعتماد ہے ان کے اوپر کہ یہ کسی صورت میں بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. لیکن یہاں تک میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں اور بلکہ ریکمنڈ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں فوجیں سعودی عرب بھیجنی چاہیے. لیکن سعودیز کو بھی دین وی شوڈ آلسو ٹیل دیم ویری کہ ہم دب کے نہیں، ڈر کے نہیں، بڑا اگریسولی ڈپٹ دینے کی ضرورت ہے سعودی عرب کو بھی اور تہران کو بھی اور انقرہ کو بھی. یہ ترکوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسان کیا تم لوگ کر رہے ہو کہ آپس کو باہم دست گریباں میں تم رستہ یہودیوں کے لیے فارغ کر رہے ہو کہ مسلمان دنیا کو کھنڈر میں تبدیل کر دیں. ٹرکش پریزیڈنٹ نے یہ بات، عبداللہ گل نے یہ بات 1.5 سال پہلے کہی تھی کہ مسلمان دنیا کو پتھر کے دور میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ بات تو وہ سمجھتے ہیں. جب بھیجا جا رہا ہے تو کیوں اب خود اپنے ہاتھوں کیوں بھیجتے ہو یار؟ اس لیے تم ایک دوسرے کے گلے کس لیے کاٹتے ہو؟ ترکوں نے بہت غلطی کی ہے شام کے معاملے پہ، بلنڈرز کیے ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں ہے. ناؤ دے آر اسٹک آلسو. ہم کیا کریں؟ کرائسس تو کھڑا کر دیا، داعش بھی بن گئی اور شام بھی بن گیا، وہاں بھی پش کر رہے ہیں، وہاں بھی پش کر رہے ہیں. لیکن سر ریئلسٹکلی کوئی رول پاکستان ایز اے اسٹیٹ، لیٹس فرگیٹ کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، آرمی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ کے، پاکستان ایز اے اسٹیٹ کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس سارے معاملے میں، پازیٹیو رول؟ ارسلان ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. UN نہیں کرے گا، OIC نہیں کرے گی، عرب لیگ نہیں کرے گی. اگر کوئی کرے گا تو پاکستان کرے گا. یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. ماضی میں ہم یہ رول پلے کر چکے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں. اس وقت جنرل ضیاء تھے جو فوجی قیادت بھی تھی اور ملک کے سربراہ بھی تھے، آسان تھا معاملہ. اب معاملہ خراب. اس وقت اس بات کے اس پروٹوکول میں نہ پڑھیں کہ کس نے کرنا ہے. جنرل راحیل شوڈ ٹیک چارج ہمسیلف. خود جائیں، خود کریں. بے شک اگر حکومت کو نہیں ہٹاتے، حکومت ہے اپنی جگہ پہ لگی گھسیٹی چل رہی ہے، ان کا حکم مان رہی ہے، پرے کریں. لیکن ایوری بڈی ان دا ورلڈ نوز کہ ڈیل کرنا ہے تو راحیل سے کرنا ہے، رضوان سے کرنا ہے. یہ فیصلے کرنے والے. ایک سپاہی نہیں جا سکتا سعودی عرب، چاہے حکومت جتنے مرضی ایگریمنٹ سائن کر لے، اگر راحیل اور رضوان انکار کر دیں تو. یہ بات تو طے بالکل ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ڈیسیژن جنہوں نے کرنا ہے دے شوڈ ٹیک چارج. یہ خطرناک وقت ہو چکا ہے امت کے لیے. یہ صرف ایک پاکستان آرمی کے جنرلز اب نہیں ہیں، اب مسلم دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے کمانڈر بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں. اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ریسپانسبلٹی پاک آرمی کی قیادت کی بنتی ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے اور پوری مسلم دنیا ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر صرف ایک وسیع اور قبرستان ہوگا کہ جس میں اسرائیلی ٹینک استغفر اللہ العظیم گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے مسلمانوں کی لاشوں پہ چڑھتے چلے آ رہے ہوں گے. میں سر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ سعودی عرب کے شخصیات پر زیادہ احسانات ہیں یا ریاست پر زیادہ احسانات؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں.
جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ 1965 کی وار تھی تو سعودی عرب نے اپنی نیوی، اس وقت جو نیوی ان کے پاس تھی وہ انہوں نے ہمیں بھیج دی کہ جی آپ استعمال کریں. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے ہم پہ سینکشنز لگتی رہیں، بہت امریکن نے سینکشن لگائیں، سعودی عرب ہمیں بہت ہیلپ کرتا رہا. وہ شخصیات کو نہیں کرتے رہے، وہ ریاستوں کو کرتے رہے. لیکن عربوں کے مزاج کو بھی سمجھیے گا. لیکن سر اگر یہاں پر سب سے امپورٹنٹ واز دا کشمیر ایشو، سعودی عرب نے آج تک کشمیر ایشو کے لیے کوئی رول پلے نہیں کیا. دیکھیے جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ ہمیں سعودی عرب سے کوئی امداد ایز سچ کبھی چاہیے ہی نہیں ہوئی. وہ ہمیں دے کیا سکتے ہیں سوائے تھوڑے سے پیسے کے یا نوکریوں کے. اس کے علاوہ سعودی عرب سے کیونکہ ہم خود مس مینیج کرتے ہیں، ورنہ ہمیں نوکریوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی، پیسوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی. نہ وہ آپ کو ڈیفنس دے سکتے ہیں، نہ فورن پالیسی دے. وہ یہ بات کچھ ان کی جو ویکنیسز ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. وہ پوری طرح امریکن کیمپ میں لوگ ہیں. امریکنز کی مرضی کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتے. وہاں امریکن بیسز بنے ہوئے ہیں، ساری ان کی ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کا ساری اسٹیبلشمنٹ امریکنز کے پاس ہے. اور سعودی رائل فیملی سوائے شاہ فیصل کے، شاہ فیصل ایک غیرت مند ان میں آدمی تھا جس کو شہید کروا دیا انہوں نے، وہ 70s میں شہید ہو گئے. شاہ فیصل نے کہی تھی ایک بات امریکن پریزیڈنٹ کو یا امریکن فارن منسٹر کو، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، کہ جی میں بیت المقدس شریف میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کی خواہش تھی کہ بیت المقدس شریف کو ہم دوبارہ آزاد کروا لیں. مگر شاہ فیصل کے بعد جتنی رائل فیملی آپ کے پاس آئی ہے، the fact of the matter ہے کہ یہ سیکولر بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، ڈیباؤچ بھی ہیں. اس میں تو کوئی شبہ اور ان کے آپس کے اختلافات بھی، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان کا کوئی امت کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بہت سوچتے ہیں تو رائل فیملی سے باہر نکل کے تو سعودی عرب کا سوچیں گے، تھوڑا سا شاید عرب لیگ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. امت کے بارے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عربز اینڈ مسلم نیشنز، یعنی اپنے آپ کو تم الگ کیسے سمجھتے ہو امت کے ساتھ؟ اگر تم اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہو اور مسلمان امت کے اوپر فوقیت دیتے ہو تو پھر یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے ساری. تو سعودی عرب کا جہاں تک تعلق، ان کے انڈیا سے بڑے تعلقات ہیں. انڈین آرمی کو انوائٹ کر رہے ہیں یہ سعودی عرب کے اندر کہ سعودی آرم فورسز کو ہندو آ کے ٹرین کریں. تو لہٰذا ان سے یہ توقع نہ کریں کہ یہ امت کے بارے میں کوئی خاص کام کریں گے. انہوں نے بیڑا غرق زیادہ کیا ہے. کراچی کے سر معاملات کی جانب آنا چاہوں گا. اس وقت گزشتہ کچھ 2 سے 3 ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو کراچی خاص طور پر MQM، پھر MQM پاکستان تحریک انصاف کی کنفرنٹیشن، یہ ہیڈ لائنز رہی ہیں. 9/0 پر چھاپا اور جو وہاں سے افراد گرفتار کیے گئے سنگین جرائم میں ملوث، اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں MQM اس سارے بھنور سے نکل جائے گی؟ MQM کی کشتی آسان ہوگا MQM کے لیے؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ. کہ اب TTP کا کیا مستقبل پاکستان میں دیکھتے ہیں؟ سوائے TTP کا کوئی مستقبل نہیں ہے. BLA کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں؟ کوئی مستقبل نہیں. یا وہ سرنڈر کریں گے، معافی مانگیں گے، یا قتل ہوں گے. یہی حال MQM کا ہے. MQM کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہی حال لیاری گینگز کا ہے. عزیر بلوچ کا بھی اب کوئی مستقبل نہیں ہے. عزیر بلوچ کے ہینڈلرز کا، جو پیپلز پارٹی کی ساری قیادت ہے، ان کا بھی کوئی مستقبل اب نہیں ہے. دیکھیں یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب چونکہ آرمی اس وقت ایک سویلین انفراسٹرکچر کو استعمال کر رہی ہے، چاہ رہی ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہو، کہ صاحب جب عدالتیں ہوں تو کیس رجسٹر کیا جائے، تو اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو تو JIT بنے، پھر اس کو عدالت میں ڈالا جائے. یہ مہربانی ہے آرمی کی ان کے اوپر کہ ابھی تک ان کو ٹائم دے رہی ہے ڈیو پروسیس آف لا میں جا کے. ورنہ ان کے خلاف ثبوت اتنے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں یہ فیصلے 2 گھنٹے میں ہو جائیں گے، جس کو کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، انڈینائبل ایویڈنس ہے. عزیر بلوچ نے ہمارے سامنے نہیں، UAE کی گورنمنٹ کے سامنے، ان کی JIT کے سامنے بیانات دیے ہیں کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، کس کے لیے کرتا رہا ہوں. ساری ایویڈنسز موجود ہیں. ایسا ہی تو نہیں ہے کہ زرداری اور اس وقت MQM جو ہیں وہ آپس میں سب سے بہترین بھائی بنے ہوئے ہیں کامن انٹرسٹ کے لیے. زرداری اس حد تک جائے گا کہ پاکستان توڑنے کے لیے دشمنوں سے ملے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. الطاف تو پہلے ہی پھنسا ہوا ہے نا، he'll do that anyway. وہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پاکستان کا بننا is the greatest blunder of history. وہ انڈیا میں جا کے یہ بات کر چکا ہے اور یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ہم واپس آنا چاہیں تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. اس کے الفاظ ہیں نا، میرے تو نہیں. جی. تو زرداری اس ایکسٹریم تک جا رہا ہے. نواز شریف کو پتا ہے کہ فوج اس وقت جو طاقتور ہو چکی ہے ان کے لیے بھی خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے. بیکاز اگر اس وقت یہ فوج کے خلاف کھڑے ہوں گے تو بلڈوز کر دیے جائیں گے کہ 80 ان کے خالد ان کے اوپر سے چلا جائے گا. پھر یہ کیا کریں گے؟ تو لیکن سر ایک حقیقت یہ بھی ہے، جس تیزی سے یہ معاملہ آگے بڑھا تھا، جو صورتحال ہمارے سامنے آئی 9/0 پر چھاپے کے بعد، اب معاملات ٹھنڈے ہو گئے ہیں بڑے حد تک. بالکل ایسی بات نہیں ہے. کام جلدی ہو رہا ہے، جلد بازی میں نہیں ہو رہا. فرق کیجیے گا. جسٹ بی ریئلسٹک فار گاڈ سیک. یعنی 16 دسمبر کے بعد پاکستان آرمی نے چارج لیا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. 16 دسمبر، اس سے پہلے تو آرمی نے ان کو الاؤ کیا ہوا تھا نا. 16 دسمبر کو بس ہو گئی. 16 دسمبر سے لے کر اب آج اپریل کی 4 تاریخ ہو گئی، 5 تاریخ ہو رہی ہے. 4 کتنے عرصہ ہوا ہے؟ 4 مہینے بھی نہیں ہوئے ابھی تک. اور ان 4 مہینوں میں اتنا کام ہو چکا ہے جو پچھلے 15 سالوں میں نہیں ہوا تھا. آپ کے ساتھ ہی پروگرام ہم نے کیا تھا یہاں پر
جس پچھلے پروگرام میں، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی شروع میں پھانسیاں تو صرف انہی لوگوں کو دی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے مشرف پہ حملے کیے تھے، باقیوں کو تو پھانسی دیں گے نہیں، اور ہم نے کہا تھا سہولت مرزا کو بھی پھانسی ہوگی، اجمل پہاڑی کو بھی پھانسی ہوگی، بالکل. اور اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ سہولت مرزا کو ابھی پھانسی نہ دیں، کیونکہ اب یہ بولنا شروع ہو گیا. پہلے اس کو یقین تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی، لہذا چپ بیٹھا تھا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے تو اس نے کہا جی مجھے نہ دو، میں ساروں کے نام بتاتا ہوں. ہم نے کہا چھپ روکو، اور میں نے خود ہی کہا روکو تاکہ باقیوں کے نام بتا. آج اخبار میں اشتہار بھی چھپا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے اور دوسرے ورکرز جو ہیں جو بیان دینا چاہتے ہیں آگے، تو وہ اس نمبر پہ ای میل کریں تو ایڈریس کریں. سارا بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف آرمی صرف یہ کر رہی ہے کہ سول کورٹس کے پاس اتنی ایویڈنس آ جائے کہ ان کو آپ پھانسی ٹانگ دیں. یہاں نہیں کر رہے ہیں، آپ لنڈن میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہو رہا ہے، وہاں بھی نہیں. لیکن سر یہ تو وہ لوگ ہیں جو چند پیسوں کے لیے اعلیٰ کار بنتے ہیں، ایم کیو ایم کے لیے کام کرتے ہیں. اگر یہ بات مان لی جائے کہ جو بیانات سہولت مرزا نے دیے ہیں جس میں حیدر عباس رضوی کا نام سامنے آیا، پھر ان کا نام ای سی ایل میں نہ ڈالنا، جو دیگر قیادت کے اہم لوگ ہیں ان تک ہاتھ نہ ڈالنا، اصل تو وہ لوگ ہیں سر جنہیں گرپ کرنا چاہیے. I'm not worried. You see, I'm not worried. میں نے کہا نا، دیکھیے عزیر بلوچ کدھر تھا؟ دبئی میں تھا نا، جی وہاں پکڑا گیا نا. تو میں کہہ رہا ہوں ان کو جانے دیں، یہ ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو جانے دیں، یہ جہنم کے آخری کونے میں چھپیں گے، ان کو ان کی دموں سے پکڑ کے گھسیٹ کے واپس لائیں گے. فکر نہ کریں، پروسیس ہیز بیگن. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے بتا رہا ہوں کہ اب کوئی نہیں بچے گا. ان کو ٹائم دی، اس لیے کہ آرمی آلریڈی بزی ہے. ملٹری کورٹس نے بھی پیچھے پیچھے کام شروع کر دیا ہے، پھانسیوں کی سزائیں ان کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے یہ یہاں جانا شروع ہوں گے. آپریشن اس وقت تیرا کے اندر آپریشن چل رہا ہے، اس وقت یمن کا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے. آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوزیشن موومنٹ تو نہیں پتا چلتی نا. جی آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت کس ملک میں اور کس شہر میں اور کس کیپٹل میں کس آرمی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور کہاں پہنچے ہوئے کیا. وہ تو اس وقت راہیل اور رضوان تو ماشاءاللہ اس وقت گھر میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، دے ناٹ ایون ان یور آفیسز. کیونکہ تو لہذا گیو دم سم ٹائم. کام جلدی ہو رہا ہے، جلد بازی میں نہیں ہو رہا ہے، بڑی کیلکولیٹڈ ہو رہی ہے، ہر چیز جمع ہو رہی ہے. جو بات ہم نے پہلے کہی تھی آپ کو، اللہ کے فضل سے کراچی کو پاک کیا جائے گا، ایم کیو ایم سے بھی پاک کیا جائے گا، لیاری گینگ سے بھی پاک کیا جائے گا، اور ان کے سارے ہینڈلرز سے بھی، چاہے وہ رابطہ کمیٹی کے ہوں، لنڈن میں بیٹھے ہوں، یا زرداری یا نس فیملی ہوں، چاہے فریال تالپور ہو، چاہے ان کا ٹپی ہو، جو بھی ہو، ان ساروں کے نمبر لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے ان کے خلاف کیا کیا کام ہو چکا ہے. جی، اور انشاءاللہ ایک دفعہ ان کے اوپر جب ہاتھ پڑے گا تو وہ ڈیسائسو ہوگا. 25 دسمبر کو سر وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا، 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان دیا تھا. نیشنل ایکشن پلان پر ہم نے بھی بہت بات کی، آپ بھی بہت ڈیٹیل میں اسے سمجھتے ہیں. اس کے جو 20 نکات تھے ان پر جو پرفارمنس ہے اب تک کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ حوصلہ افزا پرفارمنس ہے؟ بالکل. دیکھیے سویلین سائڈ نے جو کام کرنا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا کام نا، کچھ کام سول سائڈ نے کرنا ہے، کچھ کام جو ہے وہ سول سائڈ پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. دیر ایبسولوٹلی نتھنگ. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آرمی کر رہی ہے. سول سائڈ پہ تو حال یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پٹیشنز کو نہیں روک سکی. سپریم کورٹ کا، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا، گورنمنٹ کا یہ عالم ہے کہ سپریم کورٹ تو فوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشن سن رہی ہے. یعنی فوجی، ایک ہیڈ لائن لگی کل نیوز اخبار کے اندر کہ جناب ایک ہیڈ لائن یہ تھی کہ فوجی عدالت نے خوارج کو، ٹی ٹی پی کو، دہشت گردوں کو سزائے موت دی. اس کے ساتھ خبر لگی ہوئی تھی کہ خوارج اور ٹی ٹی پی نے پاکستان آرمی کے سابق چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف پر کیس کر دیا. مطلب مذاق بنا ہوا ہے کیا؟ عدالتیں کس کی خدمت کر رہی ہیں، کس کا کام کر رہی ہیں؟ آپ مشرف سے ہزار اختلاف کریں، میں کہتا ہوں مشرف کو پھانسی دیں این آر او کے اوپر، مشرف کو پھانسی دیں کہ ایم کیو ایم کو اس نے کیوں بنایا. جی، لیکن لال مسجد آپریشن پر آپ اس کے خلاف کیس کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے اوپر آپ راہیل پہ کیس کر دیں. مطلب اس سے عدالت پاگل ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یو کانٹ ڈو دس. اس کیس کو آپ ایبنیشو غلط کیس ہے، اس کو پھینکیں باہر کہ آپ وارنٹ پہ وارنٹ نکالے جا رہے ہیں مشرف کے. بات یہ کہ ہمارے ہاں لوگ بالکل گمراہ حد تک، ظالم حد تک ہو جاتے ہیں کہ جی مشرف نے این آر او کیا تھا لہذا اس کو لال مسجد پہ سر یہ تو ایک طرف جاہلانہ بات ہے. مشرف پہ کیس کیا جانا ایک طرف، مولانا عبدالعزیز کے وارنٹ گرفتاری موجود ہونے کے باوجود پولیس میں ہمت نہیں ہے کہ اسے گرفتار کر سکے. اب یہ کام راہیل اور رضوان کریں گے تو ہوگا. سول سسٹم کدھر ہے؟ گورنمنٹ کدھر ہے؟ منسٹری آف انٹیریئر کدھر ہے؟ آپ نے سوال یہی کیا نا کہ جو 20 نکات تھے اس کے اندر باقی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو آرمی یہی کر رہی ہے، آرمی نوٹ کر رہی ہے کہ کون غداری کر رہا ہے، کون ٹریزن کر رہا ہے، کون بٹرے کر رہا ہے، کون ہمیں الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ان ساروں کے نام لکھے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کو جو ٹائم گیپ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آرمی جو کر رہی ہے، تاکہ کل جب ان کی گردنوں پہ ہاتھ پڑے گا نا تو ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. ٹھیک سر، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا، لیکن پروگرام کے آخر میں ہم نے ملٹری فوج کے حوالے سے بڑی بات کی. یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا ابھی جو سیاسی منظر ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کس سے امید ہے آپ کو؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ they are working in the right direction؟ دیکھیے ارسلان، اس بات میں یہ تو اندھے گونگے اور بہرے کو بھی نظر آ رہا ہے جو ڈینائی کرتے تھے کہ جی ڈیموکریسی اور سیکنڈ چانس اور جمہوریت کا حسن یہ ہے اس کو چلنے دیا جائے. ایوری بڈی ہیز ریئلائز دس کہ پاکستان کے اندر یہ ویسٹرن ڈیموکریسی پاکستان کے لیے نہ بنی ہے نہ چلے گی. اس سارے سیٹ اپ کو رول کرنا پڑے گا
آپ کو ایک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی پڑے گی، بلکہ اب سٹیج تو ایسی آ گئی، ہم نے بات کہی تھی پہلے کہ بات کیئر ٹیکر سے بڑھ کر ایمرجنسی کونسل کی بات آ گئی، وار کونسل کی بات آ گئی ہے. ہمیں تو ایک وار کونسل بنانی پڑے گی، فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگانی پڑے گی، وار ایمرجنسی بھی لگانی پڑے گی. اس وقت اکانومی کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس ایکچولی سرکاری ملازموں کو دینے کی تنخواہ کے پیسے نہیں ہوں گے اگر یہی حال چلتا رہا کچھ دنوں تک، کیونکہ یہ سوائے قرضے کے، لون کے، ڈیفالٹ کے، ٹیکسز کے، ان کے پاس کوئی ریونیو جنریشن نہیں ہے. میں سر یہاں پر ڈیموکریسی کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، حکومت کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت میدان میں، سب سیاسی جماعتوں کی ایک سے کلیکٹیولی ایک بات بڑھ کر انکمپٹنٹ، کرپٹ، کوئی ایک بھی سیاسی جماعت اب نہیں ناٹ ایٹ آل. آپ مجھے بتائیں نا، یو ٹیل می، بی آنیسٹ، کیا پیپلز پارٹی، کیا الطاف حسین، کیا پی ٹی آئی ملک کا کون، کیا اسفندیار ولی، کیا فضل الرحمان؟ مطلب ان ساروں کو تو استغفر اللہ العظیم ایک بحری جہاز میں رکھ کے بحیرہ عرب میں لے جا کے جہاز میں ٹورپیڈو کرنے کے سارے ڈوب جائیں، ملک کی خیر ہو جائے گی. ان میں کسی ایک کا کوئی کام نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. بے غیرت اور بے شرم، پلیز ڈو ناٹ ایڈٹ دیز ورڈز آؤٹ. ان کے لیے جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ بے شرم بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، اور ان کا کوئی کام اس پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ان کو ہٹائے بغیر، دے آر ناٹ دا سولوشن ٹو دا پرابلم، دے آر دا پرابلم، جن کی وجہ سے آج یہ ساری all of them انکلوسیو ایوری بڈی، سوائے ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکرز کے. اگر یہ بھی نہیں کریں گے پھر آپ بھی تیار ہو جائیں یمن، عراق اور سیریا بننے کے لیے. اس وقت پھر کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، سسٹم ہی امپلوڈ کر جائے گا. اینڈ وی آر ناٹ ویری فار فرام اٹ اگر یہ ڈیموکریسی چلتی رہی تو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ارسلان خالد کو پروگرام گویا سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گویا کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد. ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک انتہائی اہم اور سینسٹیو ایشو جو کہ سعودی عرب اور یمن کی جنگ کے حوالے سے ہے. 26 مارچ سے سعودی عرب نے باقاعدہ بمباری کا آغاز کیا یمن پر اور جواز بنایا وہاں کے منتخب صدر منصور ہادی جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے ان کے تختے کو الٹے جانے کو. حوثی باغی اس وقت سرگرم ہیں اور بڑی حد تک ایک لڑائی جاری بھی ہے. اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کی سٹرینتھ جو ہے وہ یمن سے کئی زیادہ ہے. بلکہ اگر صرف گزشتہ 1 سال یا 2 سال کی بات کی جائے تو جو اسلحہ جتنے $1 ملین کا سعودی عرب نے خریدا ہے وہ یمن کے 40 سال کے کلیکٹیو بجٹ سے بھی کئی زیادہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل جنگ کیا ہے. بہت سے جو مبصرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شیعہ سنی لڑائی ہے. بہت سے خیال کر رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی ہے جو یمن میں جاری ہے. بہرحال ایک ریالٹی یہ ہے کہ ایران بڑی حد تک بیک کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے یمن میں حوثی باغیوں کو. لیکن دوسری جانب اس فیکٹ کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو وہاں کے عوام ہیں، جو یمن میں بسنے والے لوگ ہیں، ان میں میجورٹی سنی لوگوں کی ہے، شیعہ لوگوں کی نہیں ہے. اور جو شیعہ وہاں پر موجود ہیں وہ زیدی شیعہ کہلاتے ہیں جو 4 اماموں کو مانتے ہیں. اور ان کے شیعہ ہونے میں اور ایران اور عراق کے جو شیعہ ہیں ان میں بھی بہت بڑا ڈفرنس ہے. ہمیشہ سے یہ لوگ سعودی عرب کے زیادہ قریب رہے ہیں. جو اس وقت 1.5 لاکھ کے قریب سعودی فوج ہے اس میں 20 سے 30 ہزار یمنی لوگ ہیں جو سعودی عرب کی فوج کا حصہ ہیں. 50 سے 60 ہزار کے قریب وہ فگرز ہیں جو دیے جاتے ہیں کہ یمنی لوگ جو سعودی عرب میں بستے ہیں. اصل وجوہات کیا ہیں، اصل محرکات کیا ہیں اس جنگ کے، اور پاکستان کا کردار ایک سوالیہ نشان ہے. جو بات اب تک سامنے آتی رہی جس میں پاکستان کی جانب سے جو پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں بڑا واضح طور پر یہ بات کی گئی کہ اگر سعودی عرب کی سالمیت یا سعودی عرب کے دفاع کی بات ہوگی، کوئی خطرہ ہوگا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک حرمین شریفین کی بات ہے، خانہ کعبہ کی بات ہے، مدینہ منورہ کی بات ہے، یہ وہ مقدس مذہبی مقامات ہیں، ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے مسلمانوں کی اور ان کا ڈیفنس انتہائی ضروری ہے. لیکن کیا سعودی عرب کا کلیکٹیولی ایز اے کنٹری یا اس کے مفادات کا دفاع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ دوسری جانب پاکستان میں 6 اپریل کو مشترکہ ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا سٹانس ہوگا پاکستان کا اور اصل ڈیمانڈز کیا ہیں. سعودی عربیہ کی جو وفد وہاں سے ہو کر آیا ہے وہ بتائے گا اور اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کہ پاکستان فوج کیا ایکشن لیتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے. لیکن اس جنگ کے اصل محرکات اور اس کے خطے پر جو اثرات ہیں کلیکٹیولی آج کے پروگرام میں ان کا میری کوشش رہے گی کہ ہم احاطہ کریں، ان کے حوالے سے ہم بات کریں، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کی کچھ انٹرنل سچویشن ہے، خاص طور پر چونکہ کراچی
خبروں میں ہے گزشتہ کچھ 2 سے 3 ہفتوں سے، تو کراچی کی صورتحال کا پروگرام میں آخر میں کچھ جائزہ لیا جائے، اس پر بھی بات کی جائے. اور اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں the renowned defense and security analyst زید حامد صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو سعودی عرب اور یمن کا اس وقت تنازع جاری ہے. جاننا آپ سے یہ چاہوں گا، سب سے پہلے تو مجھے یہ اگر آپ بتا دیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہے کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، آیا واقعی یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے؟ ارسلان، تھوڑا سا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جائیں گے. یمن میں مشرق وسطیٰ میں جو لڑائیاں جاری ہیں اس میں یہ یمن کی لڑائی کوئی پہلی لڑائی تو نہیں ہے. اس سے پہلے عراق میں بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے شام میں جاری ہے، اس سے پہلے لیبیا میں ہوئی. جی. تو سوال یہ ہے کہ یمن کی لڑائی اور باقی لڑائیوں میں کیا فرق ہے؟ اف یو آسک می ٹو بی آنیسٹ، کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بات جو ہم بہت پہلے سے ہی بات کہہ رہے تھے، اور آج سے نہیں کہہ رہے، علامہ اقبال تو آج سے 90 سال پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ اے گرفتار ابوبکر و علی ہوشیار باش، اے مسلمان ملت کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہ شناسی از جلی از خفی ہوشیار باش، تم جو ظاہر اور باطن کی باتوں کو نہیں جانتے ہو، دشمن کی جیو پالیٹکس کو، سازشوں کو نہیں جانتے ہو، تم جو ابوبکر اور علی میں پھنسے ہوئے ہو، خدا کے واسطے ہوش میں آؤ اس سے پہلے کہ دشمن تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دے. صحیح. نیشنلزم کی بنیاد پر، فرقہ وارانہ کی بنیادوں پر ملت اسلامیہ کو تقسیم کرنا آج کا نہیں، پچھلے یہ 90 سال سے 100 سال سے ان کی اسٹریٹجی چل رہی ہے. انہوں نے پہلے جب سعودی عرب کی ریاست قائم ہوئی ہے تو علامہ اقبال نے اس وقت یہ شعر کہے تھے، اس وقت انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف لڑوایا تھا. جی. ہاشمی بیچ رہا ہے آبروئے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہ اقبال کے شعر ہے نا. جی. اس وقت انہوں نے قومیت کی بنیاد پر، تم عرب ہو یہ عجم ہیں، تم عرب ہو یہ ترک ہیں، ان کے خلاف لارنس آف اریبیا کو بھیجا اور بغاوت برپا کروائی. سعودی عرب کی ریاست، اس میں کوئی، یہ تاریخی حقیقت ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ ترک مسلمانوں کے خون پہ یہ ریاست قائم کی گئی تھی. خلافت عثمانیہ کو تباہ کر کے یہ ریاست قائم کی گئی تھی. یہ اس کا آغاز تھا. اسی طرح بنگلہ دیش جس طرح یہاں بنتا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو ذبح کر کے مشرکوں کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کی ریاست کا قیام وجود میں آیا ہے. اس حقیقت کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل. اس وقت اقبال نے کہا تھا کہ آنے والے دور میں یہ قومیتوں، لسانیتوں اور فرقہ وارانہ جنگوں پر پوری مسلم دنیا کو پھاڑیں گے. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. اقبال کے الفاظ آگے انہوں نے کہا کہ تم اگر فارسی، شامی، حجازی، مصری، اس میں تمہیں تقسیم کریں گے. یہ ایک طرف کہا گرفتار ابوبکر علی ہوشیار باش. یہ جو مسلم دنیا میں انہوں نے خاص طور پر افغانستان پہ انہوں نے 2001 کے بعد حملہ کیا، پھر عراق میں 2004 کے بعد جو انہوں نے حملے کیے، آپ دیکھیے وہ پوری مسلم دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. جی. اصل گیم تو امریکنز اور اسرائیلیوں کا ہے. تو ان کا مقصد ہے کہ پوری مڈل ایسٹ کو بیلکنائز کرنا ہے. 4th اور 5th جنریشن وار ہے کہ اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دینا ہے تاکہ مسلمانوں کی لاشوں پہ اسرائیلی ٹینک آسانی سے رول کرتے ہوئے جائیں اور گریٹر اسرائیل کی بنیاد بنے. گریٹر اسرائیل از دی ایکچوئل ایشو. آپ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں اسرائیل کا جو انہوں نے پروپوز کیا، جو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے بنانا ہے، جس کو ہم تو اس کے اندر مدینے بھی آتا ہے، مدینے کے پاس خیبر کی ریاست بھی ہے، اس کے اندر پورا عراق ہے بغداد کے باہر تک، اس میں پورا شام ہے، پورا اردن ہے، ترکی کا جنوب ہے. یہ سارے علاقے تو شامل ہیں اس گریٹر اسرائیل میں. اور خود مجھے بتائیے کہ اگر انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو یہ مسلمان ملک جو آس پاس ہیں ان کا یہ کیا کریں گے اگر ان کو تباہ نہیں کریں گے؟ 30 لاکھ کا عیسائی ہے، یہودی 30 لاکھ ہیں وہاں پہ، وہ 1 ارب مسلمانوں پہ تو چڑھائی نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا سوائے اس کے کہ قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت. تو سعودی عرب نے جو گناہ شام میں کیا کہ انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فری سیرین آرمی، جبہت النصرہ، اس قسم کے خوارج دہشت گرد گروہ تیار کی، سعودی عرب نے تیار کی، کوئی شبے کی بات نہیں ہے اس میں. اس گناہ میں ترکی بھی شامل ہو گیا ان کے ساتھ. ترکوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے بشار الاسد کے خلاف، بشار الاسد کو بچانے کے لیے ایران شامل ہو گیا، ایران نے فوجیں داخل کر دی، ادھر سے حزب اللہ داخل ہو گئی. وہ لڑائی جس کی بنیاد پرائمریلی امریکن اور اسرائیلی ایجنڈے پہ تھی، گیس پائپ لائنز کی تھی، اکنامک انٹرسٹ کے اوپر تھی، لیکن اس جنگ کو لڑنے کے لیے جواز مذہبی بنایا گیا اور مذہبی جواز خود بخود فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم ہو گیا. یہی حال یمن میں آج ہو رہا ہے. یمن میں جیسے آپ نے بات کہی کہ یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، سعودی عرب اس کے مقابلے میں 5-6 گنا بڑا ملک ہے. کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یمن میں سے فوجیں نکل کر جائیں اور سعودی عرب پہ قبضہ کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس سچ اے ہیوج کنٹری. ایک اور جو انتہائی اہم پوائنٹ اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر یمن سے بقول سعودی عربیہ ان کی سلامتی کو خطرہ ہے، دوسری جانب داعش ہے جو بڑا واضح طور پر اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ ان کے ٹارگٹس کیا ہیں اور انہوں نے کن جگہوں کو کیپچر کرنا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. دیکھیے بات ہم یہی آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جو سیریس مسلمان گروپس ہیں
جو اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا کہ پوری مسلم دنیا چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ اسرائیل ہے امت مسلمہ کے لیے. یہودی ایک اسرائیلی ریاست قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے کہا تھا کہ اٹس اے ڈیگر ان دی مسلمز ہارٹ, مسلمانوں کے دلوں میں خنجر گھونپا جا رہا ہے. انہوں نے برٹش امپائر اور امریکن گورنمنٹ کو تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم نے اسرائیل کی ریاست بنائی, اور پاکستان واحد اسلامی ملک ہے یعنی پورے عربوں سے کے مقابلے میں بھی کہ جس نے آج تک پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کرامت نہیں ہے. ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ پاسپورٹ پہ ایگزسٹنس کوئی نہیں مانتے, ہم مانتے ہی نہیں. جی تو ہمارا سٹانس تو سب سے آنریبل ہے. اسرائیل کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ ایک سنی آرگنائزیشن لڑ رہی ہے, وہ حماس ہے, فلسطینی پی ایل او, ناٹ پی ایل او, حماس جو کہ لڑ رہی ہے. دوسری شیعہ آرگنائزیشن ہے حزب اللہ. اس کے علاوہ تو اسرائیل کے خلاف کوئی نہیں لڑ رہا. یا اگر تیسرے کسی ملک نے اسرائیل کو مارا ہے تو پاکستان ہے. ہم نے 67 اور 73 کی جنگوں, باقی عربوں نے تو مار کھائی ہے, عربوں نے مارا تو نہیں ہے, وہ انڈائریکٹلی مارا پاکستان نے. تو ہم تو گئے تھے ان عرب ملکوں کے دفاع کے لیے اور ہم نے اسرائیل کے خلاف. جی جی. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو کچھ اس وقت شام یمن میں ہو رہا ہے, دیکھیے اندر ایک سول وار بھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یمن کی آرمی تقسیم ہو گئی ہے دو حصوں میں. پریزیڈنٹ ہادی جو اس وقت جو ڈیپوز کیا ہوا, اس سے پہلے جو صالح جو تھا, پریزیڈنٹ صالح جو تھا, علی عبداللہ صالح, آدھی فوج صالح کے ساتھ ہے, آدھی فوج ادھر ہے. اور اس میں ایک سول وار, دونوں طرف ٹینک ہیں, دونوں طرف آرمر ہے, دونوں طرف توپیں استعمال ہو رہی ہیں, بھاری ہتھیار ہیں. اور اس لڑائی میں الائنسز بنے ہیں ریجنل, کچھ انٹرنل ہیں کچھ ریجنل ہیں. جی. انٹرنل میں ہوتی ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے, ہوتی قبیلہ صالح کے ساتھ مل گیا ہے جا کے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہوتی قبیلے کی جو ویکیوم بنتا ہے یہاں ان لڑائیوں میں, جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ خوارج بھرتے ہیں, القاعدہ یا خوارج داعش جن کو آپ کہیں گے, وہ سارے علاقے پہ کور کر جگہ لیتے ہیں. اور ہوتی اور صالح کی حمایت کر رہا ہے ایران, اور ہادی کی حمایت کر رہا ہے سعودی عرب. تو وائل اٹ از اے سول وار ان سائڈ یمن, لیکن لارجر ایکسس پہ یہ ایک فرقہ وارانہ جنگ اس لیے بن گئی ہے کہ ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف سعودی عرب. اور یہ جنگ ایران اور سعودی عرب کی تو 1979 سے جاری ہے. ایران عراق جنگ کو ہم بھولے تو نہیں ہیں ابھی نا. 20 لاکھ مسلمان جو مارے گئے عربوں اور ایرانیوں کی لڑائی میں, عربوں کے پیچھے سعودی عرب تھا. جی. صدام کو تو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا, پیچھے تو سارے سعودی عرب تھے کیونکہ جن کو ڈر تھا کہ یہ شیعہ انقلاب کہیں ان کے اوپر نہ چڑھ دوڑے. اور دوسری طرف ایران. تو سر ایک سوال یہاں پر, جو آپ نے اتحاد کی بات کی, اگر اس کو اور لارجر ایسپیکٹ میں دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں. کچھ ممالک جو سعودی عرب کی سپورٹ کر رہے ہیں اب اس جنگ میں, دوسری جانب یمن کو بھی سپورٹ حاصل ہے, ایران اور عراق بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مصر مل گیا ہے, اور ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یمن میں بڑے عرصے تک محاذ رہی سعودی عرب اور مصر کے درمیان جاری رہی یمن پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. اب دونوں اتحادی ہیں اور خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں جا کر شاید سعودی عرب اور مصر بھی کنفرنٹیشن میں آ جائیں گے. دیکھیے ارسلان, بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں الائنسز اتنے کمپلیکس ہیں کہ یہ ہم صاف بتائیں کہ پوری مسلم دنیا میں اس وقت کوئی لیڈر یا انالسٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ان الائنسز کو ایڈجسٹ کر سکتا ہو یا سمجھ پا رہا ہو. امریکہ کے خلاف ایران تصور کیا جاتا ہے, ہمیشہ سے ایران نے اس کو شیطان بزرگ کہا, لیکن افغانستان کی لڑائی میں طالبان کو ہٹانے کے لیے ایران نے امریکنز کا ساتھ دیا. صدام حسین ان کا بڑا دشمن تصور تھا, انہوں نے صدام حسین جس کو چھوٹا شیطان کہتے تھے اس کو ہٹانے کے لیے بڑے شیطان کا ساتھ دیا. لیکن اس کے نتیجے میں عراق میں جو انارکی پھیلی وہ داعش آ گئی, وہ جگہ خوارج نے بھری. جی بالکل ایگزیکٹ یہی سناریو شام میں بنا کہ شام میں ایک حکومت کو بچانے کے لیے ایران نے امریکنز کے خلاف سٹینڈ لیا, امریکنز کے خلاف سٹینڈ لیا. حالانکہ صدام حسین کو ہٹانے کے لیے امریکنز کے حمایتی بن کے, ابھی بھی داعش کے خلاف جو حملے ہوئے ہیں اس میں امریکنز اور ایرانی فوجیں اکٹھے لڑ رہی ہیں. بالکل آن گراؤنڈ ایرانی فوجیں ہیں اور ایئر اٹیک جو امریکنز کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی 2+2=4 کا فارمولا مڈل ایسٹ پہ نہیں اپلائی کر سکتے ہو, ایک کمپلیکس سناریو ہے. اس وقت بھی آپ دیکھو گے ایون اسرائیلیز اور امریکنز ڈفرنٹ کیمپس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی اس وقت کیفیت یہ ہے سعودی عربیہ میں کہ یمن کے معاملے پہ اسرائیلیوں نے کہا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے سعودیز کا, اسرائیلیوں نے کہا ہے, یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم سعودیوں کا ساتھ دیں گے کہ یمن کے معاملے کے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ سعودیوں سے کوئی پیار ہے اس کو, اس لیے کہ مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ جنگ بھڑکا کر سعودیوں کو ڈیگریڈ کرنا, سعودی ریاست کی طاقت کو ختم کرنا یہودی انٹرسٹ میں بھی ہے, کیونکہ آخر میں تو انہوں نے سعودی عرب کو بھی تباہ کرنا ہے. وہ خیبر کی بستی تک آئیں گے, خیبر یا یہود جند محمد سوف یہود, یہ فلسطینیوں کا نعرہ آج بھی یہودیوں کے کانوں میں گونجتا ہے. وہ بھولے نہیں ہیں اس بات کو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے ان یہودیوں کو مار کے نکالا تھا, اس کا انتقام تو لینا ہے انہوں نے واپس آنا ہے. ایک اور جو تھیوری دی جاتی ہے میں وہ بھی یہاں پر پٹ اپ کرتا ہوں, اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ
آج سے کچھ سال پہلے کی بات کریں تو سعودی عرب کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا پورے مشرق وسطیٰ پہ. اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ اثر و رسوخ کم ہوا ہے, ایران کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. یہ پریشانی لاحق ہے سعودی عربیہ کو, جس کی وجہ سے بھی وہ یہ ایڈونچر کر رہا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے جو ہوتیز ہیں, اگر آپ ہوتیز کے انٹرویوز کریں, کہنے کو تو آپ نے کہا نا کہ وہ تھریٹ نہیں دے رہے ہیں, لیکن جو آئیڈیالوجی ہوتیز کے اندر ہے, اگر آپ ہوتیز کے انٹرویو سنیں جو میڈیا پہ آ رہے ہیں, خود ہوتی لیڈرز دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آج ہم یمن پہ قبضہ کریں گے اور کل سعودی عرب پہ جائیں گے. ایٹ لیسٹ صرف یہ بات کہہ دینے سے سعودیوں کی ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک سے پہلے ہم نے بات کی جو یمن اور سعودی عربیہ کی جنگ ہے اس کے خطے پر کیا اثرات ہیں, کیا وجوہات ہیں. بڑا تفصیلی زید حامد صاحب نے ساری صورتحال پر روشنی ڈالی. اب پاکستان کے کردار کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت بحث جاری ہے. 6 اپریل کو جوائنٹ سیشن بھی ہے, دیگر پارٹیز کے بیانات بھی آ رہے ہیں, حکومتی موقف ایک جانب ہے, ایک وفد بھی سعودی عرب سے ہو کر آیا ہے. زید حامد صاحب, جاننا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اب ہم نے ایک طرف تو یہ بات کی کہ کیا حالات ہیں وہاں کے, سعودی عرب پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی ہمیشہ سے ملٹری ڈاکٹرن یہی رہی ہے کہ سعودی عرب کا دفاع پاکستان کرے گا. وہ ہم ایک بھائی سمجھتے ہیں, دوست سمجھتے ہیں. آج کی بات نہیں ہے, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات پچھلے 60 سال سے ہیں. ایوب خان 1959 میں 1960 میں جب سعودی عرب گیا تھا تو اس وقت سعودی بادشاہ نے ایئرپورٹ پہ ڈانس کیا تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے. یعنی یہ تصور سے باہر بات لگتی ہے کہ سعودی بادشاہ تلوار لے کے رقص کر رہا ہے, لیکن دس از ہاؤ دے ٹریٹڈ پاکستان آلویز. اینڈ دے ہیو بین گڈ فرینڈس ٹو اس, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. 1965 کی وار میں انہوں نے ہیلپ کی, 71 میں ہیلپ کی, ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ ہیلپ کی, جب ہمیں ضرورت پڑتی رہی وہ ہمیں تیل بھی, آئل بھی, چیزیں سپلائی دیتے رہے. 15 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے. یہ چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے, یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے. جب آپ کے کسی ملک میں 100 آدمی بھی ہوں, آپ سوچیں یمن میں 3000 پاکستانی تھے, ان کو نکالنا, یمن میں حالات خراب ہوئے تو ان کو نکالنا عذاب بن گیا ایک. بالکل. 15 لاکھ پاکستانیوں کو کیسے نکالیں گے آپ سعودی عرب سے اگر حالات خراب ہوئے؟ 15 لاکھ پاکستانیوں کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی اگر 10-15 لوگوں کو کفالت کر رہا ہے خاندان کی, تو کروڑوں پاکستانیوں کا رزق تو سعودی عرب سے لگا ہوا ہے. تو اگر آپ کے صرف فوجی انٹرسٹ نہ بھی ہوں تو آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, آپ کی پاپولیشن کے انٹرسٹ ہیں کہ سعودی عرب میں رزق روٹی لگی. اس سے بڑھ کر ہمارا انٹرسٹ اسپریچول ہے, روحانی ہے. حرمین وہاں پہ, مکہ اور مدینہ وہاں پہ, ہمارے وہاں مقدس ترین مقامات ادھر ہیں. پچھلے 1979 کی بات ہے, جب ایران میں انقلاب آیا تو اتنی ٹینشن تھی اس وقت سعودیوں میں اور ایرانیوں کے درمیان میں کہ مکہ میں خونریزی ہو گئی, 1000-2000 بندہ مارا گیا خانہ کعبہ کے باہر. یہ کرائسس ہوا نا وہاں پہ, ایک لڑائی ہو گئی. جب ریجنل ٹینشن ہوتی ہے زیادہ تو اس کے اثرات آپ کو حج پہ عمرے پہ نظر آتے ہیں, اور حج پہ یہی ہوا, حج پہ قتل عام ہو گیا ایرانیوں اور سعودیوں کے درمیان. ایرانیوں پر پابندی لگ گئی کہ اگلے چند سالوں تک آپ حج پہ نہیں آ سکتے. یہ بھی سعودیوں کا الگ ظلم ہے, حرم ان کے باپ کا تو نہیں ہے, یہ تو مسلمان ملت کا ہے, آپ روک کیسے سکتے ہیں کسی کو؟ بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے جو اس قسم کے مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں اس کا اثر سعودی عرب پہ آتا ہے. ہمارے اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں, ہمارے لوگ جیسے ہم نے کہا, حرمین بھی وہاں پہ, اور تیسرا سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارے دفاعی تعلقات آج کے نہیں ہیں پچھلے, مگر یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ ہم نے 90s میں سعودی عرب کو ناراض بھی کیا تھا. جنرل اسلم بیگ تھے اس وقت, ہماری فوجیں ایران عراق گلف وار ہو رہی تھی, اس وقت سعودیوں کو ڈر تھا, ہم نے اپنی فوجیں وہاں بھیجی ہوئی تھی اسرائیل کے خلاف, عراق کے خلاف, کیونکہ کویت پہ عراق حملہ کر چکا تھا. مگر ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا سعودیوں سے کہ ہم عراق کے خلاف یا کسی مسلمان ملک کے خلاف فوجوں میں آپریشن میں شامل نہیں ہوں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہیں ہوئے, اور سعودی عرب اتنا ناراض ہوا کہ اس وقت امریکن موجود تھے, لہٰذا یہ تکبر میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے پاکستانی فوجوں سے کہا تم نکلو یہاں سے, پورے باقاعدہ ڈیفنس ایگریمنٹ کینسل کر دیے, پاکستانی فوجیں واپس آ گئی, اور کئی سالوں تک اس کے بعد کوئی پاکستانی فوجی سعودی عرب میں نہیں تھا, چونکہ سعودیز امریکنز پر ریلائی کر رہے تھے, امریکن موجود. کیا اب بھی صورتحال کچھ ایسی نہیں؟ اب ایسی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اب سعودی عرب گھیرے میں آ گئے. ایک طرف تو وہ دیکھیں, جیسے ہم نے کہا کہ شیعہ ایکسس بہت تیزی سے رائز کر رہا ہے, کئی بڑے بڑے عرب کیپٹل جو ہیں وہ شیعوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں, یہ خوف ہے ان کو. ایران اس وقت ایک انقلابی ریولوشنری موومنٹ کے طور پر ابھر رہا ہے. سعودی رائل فیملی, سعودی سوسائٹی گلی سڑی ہے, ڈیکیڈنٹ ہے. اس میں ایجوکیشن نہیں ہے, اس میں تعلیم نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے بڑا سینٹرلائز ایک بادشاہ کے ہاتھ میں, کوئی اس کے اندر عوامی رائے شامل نہیں ہے, میڈیا بالکل کنٹرول میں, لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, غربت, دولت کی تقسیم بہت غیر مساوی ہے. اس لیے یہ بڑے انسیکیور لوگ ہیں, بڑے گھبرائے ہوئے خوفزدہ لوگ ہیں. مسلمان دنیا میں جو سب سے کم پڑھے لکھے, جس کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اس میں انڈیکس سعودی عرب کا آتا ہے, حالانکہ سب سے امیر ملک ہے, لیکن انہوں نے اپنی ہیومن ریسورس پر کبھی انویسٹمنٹ کی ہی نہیں. ان کی فوجیں اتنے, جیسے آپ نے کہا کہ اتنے بڑی ان کے اسلحے کے ذخیرے ہیں کہ اتنی بڑی فوجیں کہ پاکستان کا 10 سال کا بجٹ ان کا 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ انسیکیور ہے. تو جہاں تک سعودی عرب کا, جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان کا رول کسی مسلمان ملک کے خلاف تو آج تک نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا.
ہاں لیکن ہم نے اپنی فوجیں عراق میں بھی پہلے بھیجی ہیں. عراق سے مطلب ہے کہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے 73 کی ہم بات کر رہے ہیں. جی ہم نے جارڈن بھیجی ہیں, ہم نے مصر میں بھیجی ہے, ہم نے شام میں بھیجی ہے, لیکن اسرائیل کے خلاف. سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم یہ معاملہ ہمارا ہے اور ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے تو یہ بات بڑے اسٹرانگلی کہی ہے کہ ہمیں ایک بریگیڈ مکے میں اور ایک بریگیڈ مدینے میں بھیجنا چاہیے کہ وہاں ہی آپس میں ایک دوسرے کا سر نہ توڑیں. ریجن میں تو توڑ ہی رہے ہیں, وہاں مسلم حج عمرہ تو جاری رہے آسانی سے. دوسرا, اگر داعش کے خلاف, عراق کے خلاف ان کو بھیجنا پڑتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن سعودیز شوڈ آلسو ریئلائز کہ پاکستان خود ایک حالت جنگ میں. 1.5 لاکھ فوجی ہم نے افغانستان کی سرحد پہ لگائے ہیں. انڈیا کے خلاف ہمارے پاس فوجی نہیں ہے, ریزرو ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو ہم انڈیا کے خلاف لگا سکیں. لیکن سر ابھی تک جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز پاکستان میں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, پاکستان تحریک انصاف کی, دے ڈو ہیو ریزرویشنز کہ جو حکومت ہے اس کی کوئی ڈیل شاید ہو چکی ہوئی ہے سعودی عربیہ سے اور اسے منظر عام پر نہیں لایا جا رہا. 2-3 باتیں ہم آپ کو بتائیں. حکومت وقت کی پالیسیز یہاں میٹر نہیں کریں گی. آپ مجھے بتائیے کہ جو ٹی ٹی پی کے خلاف ابھی ضرب عضب کے بعد, خاص طور پہ 16 دسمبر کے بعد جو ریجنل سیکیورٹی پالیسی ہے, فورن پالیسی ہے, وہ کس نے بنائی ہے؟ کابل جانے کا جنرل راحیل, جنرل رضوان کابل گئے, لنڈن گئے, امریکہ گئے, چائنا گئے, دورے کر کے آئے. پورے خطے کے اندر جو دہشت گردوں کے خلاف افغانستان میں آپریشن شروع ہوئے, یہ ساری سیکیورٹی فورن پالیسی کس نے بنائی ہے؟ آرمی کے پاس ہے. جی. اور بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی بڑا سیریسلی, مجھے پوری طرح اعتماد ہے جنرل راحیل اور جنرل رضوان کے اوپر کہ یہ جو سٹیپس لیں گے اس خطے کے اندر وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور امت کے انٹرسٹ میں ہوں گے. اس وقت تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں امت کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہیں کہ جی سعودی عرب تو ہمیں بڑے پیسے دیتا ہے, ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے, گھس جانا چاہیے یمن میں. لیکن یہ ہماری بھی خودکشی ہوگی, سعودی عرب کی بھی خودکشی ہوگی, امت کی خودکشی ہوگی. یہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اس وقت وہی کردار ادا کرنا ہے کہ جو ہمیشہ پاکستان ایک امت کے بڑے بھائی کی حیثیت سے کر سکتا ہے. تمام مسلمان ملک آپس میں باہم دست و گریبان ہیں. ایران اور ترکی کے درمیان بھی جنگ چل رہی ہے, ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی چل رہی ہے, ترکوں اور عربوں کے درمیان ایک کنفیوژن ہے. پاکستان اس میں شامل نہیں ہو سکتا. ہمارا کردار وہی ہوگا جو جنرل ضیاء نے کیسابلانکا کی سمٹ میں کیا تھا, کہ جب مصر کو بھی نکال دیا تھا, ایران کو بھی نکال دیا تھا, تو انہوں نے OIC میں ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں ایران کو بھی لانا چاہیے, مصر کو بھی لانا چاہیے, اور ڈپٹ دی انہوں نے سارے مسلمانوں کو اور عربوں کو. لیکن سر یہ سب کرنے کے لیے جنرل راحیل شریف اور جنرل رضوان نہیں آگے آئیں گے, آپ کی سیاسی قیادت کو آنا پڑے گا. اور سیاسی قیادت آپ سمجھتے ہیں اتنی کیپیبل ہے کہ وہ یہ سب کر سکے کی؟ تو اپنے ملک میں عزت نہیں ہے, باہر کے ملک میں کیا عزت کریں گے ان کو؟ ہم بڑے صاف و بلنٹ بات کر رہے ہیں. ایوریبڈی نوز کہ دے کنٹرول نتھنگ. سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی پالیسی پروو نہیں کر سکتا. یہ تو کراچی میں ایک سول سیکٹری ٹرانسفر نہیں کر سکتے اب آرمی کی مرضی کے بغیر. ان کی حالت تو یہ ہو چکی ہے, ایپکس کمیٹیز بن چکی ہیں, وہاں بھی فائل ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ فیصلے جو ہے سارے آرمی کرے گی, رینجرز کریں گے. سو ایوریبڈی نوز واٹ از دا لیول آف دس پولیٹیکل گورنمنٹ از. اور جنرل راحیل اور جنرل رضوان اس وقت بیک گراؤنڈ میں ہیں, لیکن آئی کین ٹیل یو کہ وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ایگریسو اور موبائل اور موو کرنے والے, اور جا کے ہر بیٹل فیلڈ کے اوپر, چاہے وہ محاذ جنگ ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹکس لیول ہو, اس سے زیادہ ایگریسولی موو کرنے والے جنرلز ہماری تاریخ میں پچھلے 15 سال میں نہیں آئے. اینڈ پاکستان از بلیسڈ کہ اس خطرناک ترین موقع پہ اللہ نے ہمیں یہ 2 شیر دیے ہیں. تو مجھے پورا اعتماد ہے ان کے اوپر کہ یہ کسی صورت میں بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. لیکن یہاں تک میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں اور بلکہ ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں فوجیں سعودی عرب بھیجنی چاہیے. لیکن سعودیز کو بھی دین وی شوڈ آلسو ٹیل دیم کہ ہم دب کے نہیں, ڈر کے نہیں, بڑا اگریسولی ڈپٹ دینے کی ضرورت ہے سعودی عرب کو بھی اور تہران کو بھی اور انقرہ کو بھی. یہ ترکوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسان کیا تم لوگ کر رہے ہو کہ آپس کو باہم دست گریبان میں تم رستہ یہودیوں کے لیے فارغ کر رہے ہو کہ مسلمان دنیا کو کھنڈر میں تبدیل کر دیں. ترکش پریزیڈنٹ نے یہ بات, عبداللہ گل نے یہ بات 1.5 سال پہلے کہی تھی کہ مسلمان دنیا کو پتھر کے دور میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ بات تو وہ سمجھتے ہیں. جب بھیجا جا رہا ہے تو کیوں خود اپنے ہاتھوں کیوں بھیجتے ہو یار؟ اس لیے تم ایک دوسرے کے گلے کس لیے کاٹتے ہو؟ ترکوں نے بہت غلطی کی ہے شام کے معاملے پہ, بلنڈرز کیے ہیں, کوئی شبے کی بات نہیں ہے. ناؤ دے آر اسٹک آلسو. ہم کیا کریں, کرائسس تو کھڑا کر دیا, داعش بھی بن گئی اور شام بھی بن گیا, وہاں بھی پش کر رہے ہیں, وہاں بھی پش کر رہے ہیں. لیکن سر ریئلسٹکلی کوئی رول پاکستان ایز اے اسٹیٹ, لیٹس فرگیٹ کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, آرمی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ کے, پاکستان ایز اے اسٹیٹ کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس سارے معاملے میں, پازیٹیو رول؟ ارسلان ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. UN نہیں کرے گا, OIC نہیں کرے گی, عرب لیگ نہیں کرے گی. اگر کوئی کرے گا تو پاکستان کرے گا. یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. ماضی میں ہم یہ رول پلے کر چکے ہیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں. اس وقت جنرل ضیاء تھے جو فوجی قیادت بھی تھی اور ملک کے سربراہ بھی تھے, آسان تھا معاملہ. اب معاملہ خراب. اس وقت اس بات کے اس پروٹوکول میں نہ پڑھیں کہ کس نے کرنا ہے. جنرل راحیل شوڈ ٹیک چارج ہمسیلف. خود جائیں, خود کریں. بے شک اگر حکومت کو نہیں ہٹاتے, حکومت ہے اپنی جگہ پہ لگی گھسیٹی چل رہی ہے, ان کا حکم مان رہی ہے, پرے کریں. لیکن ایوری بڈی ان دا ورلڈ نوز کہ ڈیل کرنا ہے تو راحیل سے کرنا ہے, رضوان سے کرنا ہے, یہ فیصلے کرنے والے ہیں.
ایک سپاہی نہیں جا سکتا سعودی عرب، چاہے حکومت جتنے مرضی ایگریمنٹ سائن کر لے، اگر راحیل اور رضوان انکار کر دیں تو یہ بات تو طے بالکل ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ڈیسیژن جنہوں نے کرنا ہے دے شوڈ ٹیک چارج. یہ خطرناک وقت ہو چکا ہے امت کے لیے. یہ صرف ایک پاکستان آرمی کے جنرلز اب نہیں ہیں، اب مسلم دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے کمانڈر بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، اور بڑے بھائی کی حیثیت سے رسپانسبلٹی پاک آرمی کی قیادت کی بنتی ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے اور پوری مسلم دنیا ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر صرف ایک وسیع اور عریض قبرستان ہوگا کہ جس میں اسرائیلی ٹینک استغفر اللہ العظیم گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے مسلمانوں کی لاشوں پہ چڑھتے چلے آ رہے ہوں گے. میں سر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ سعودی عرب کے شخصیات پر زیادہ احسانات ہیں یا ریاست پر زیادہ احسانات؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ 1965 کی وار تھی تو سعودی عرب نے اپنی نیوی، اس وقت جو نیوی ان کے پاس تھی وہ انہوں نے ہمیں بھیج دی کہ جی آپ استعمال کریں. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے ہم پہ سینکشنز لگتی رہیں، بہت امریکن نے سینکشنز لگائیں، سعودی عرب ہمیں بہت ہیلپ کرتا رہا. وہ شخصیات کو نہیں کرتے رہے، وہ ریاستوں کو کرتے رہے. لیکن عربوں کے مزاج کو بھی سمجھیے گا. لیکن سر اگر یہاں پر سب سے امپورٹنٹ واز دا کشمیر ایشو، سعودی عرب نے آج تک کشمیر ایشو کے لیے کوئی رول پلے نہیں کیا. دیکھیے جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ ہمیں سعودی عرب سے کوئی امداد ایز سچ کبھی چاہیے ہی نہیں ہوئی. وہ ہمیں دے کیا سکتے ہیں سوائے تھوڑے سے پیسے کے یا نوکریوں کے. اس کے علاوہ سعودی عرب سے کیونکہ ہم خود مس مینج کرتے ہیں، ورنہ ہمیں نوکریوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی، پیسوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی. نہ وہ آپ کو ڈیفنس دے سکتے ہیں، نہ فورن پالیسی دے. وہ یہ بات کچھ ان کی جو ویکنیسز ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. وہ پوری طرح امریکن کیمپ میں لوگ ہیں. امریکنز کی مرضی کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتے. وہاں امریکن بیسز بنے ہوئے ہیں، ساری ان کی ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کا ساری اسٹیبلشمنٹ امریکنز کے پاس ہے. اور سعودی رائل فیملی سوائے شاہ فیصل کے، شاہ فیصل ایک غیرت مند ان میں آدمی تھا جس کو شہید کروا دیا انہوں نے، وہ 70s میں شہید ہو گئے. شاہ فیصل نے کہی تھی ایک بات امریکن پریزیڈنٹ کو یا امریکن فارن منسٹر کو، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، کہ جی میں بیت المقدس شریف میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کی خواہش تھی کہ بیت المقدس شریف کو ہم دوبارہ آزاد کروا لیں. مگر شاہ فیصل کے بعد جتنی رائل فیملی آپ کے پاس آئی ہے، the fact of the matter ہے کہ یہ سیکولر بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، ڈیباؤچ بھی ہیں. اس میں تو کوئی شبہ اور ان کے آپس کے اختلافات بھی، اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان کا کوئی امت کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بہت سوچتے ہیں تو رائل فیملی سے باہر نکل کے تو سعودی عرب کا سوچیں گے، تھوڑا سا شاید عرب لیگ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. امت کے بارے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عربز اینڈ مسلم نیشنز، یعنی اپنے آپ کو تم الگ کیسے سمجھتے ہو امت کے ساتھ؟ اگر تم اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہو اور مسلمان امت کے اوپر فوقیت دیتے ہو تو پھر یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے ساری. تو سعودی عرب کا جہاں تک تعلق، ان کے انڈیا سے بڑے تعلقات ہیں. انڈین آرمی کو انوائٹ کر رہے ہیں یہ سعودی عرب کے اندر کہ سعودی آرم فورسز کو ہندو آ کے ٹرین کریں. تو لہٰذا ان سے یہ توقع نہ کریں کہ یہ امت کے بارے میں کوئی خاص کام کریں گے. انہوں نے بیڑا غرق زیادہ کیا ہے. کراچی کے سر معاملات کی جانب آنا چاہوں گا. اس وقت گزشتہ کچھ 2 سے 3 ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو کراچی خاص طور پر MQM، پھر MQM پاکستان تحریک انصاف کی کنفرنٹیشن یہ ہیڈ لائنز رہی ہیں. 9/0 پر چھاپا اور جو وہاں سے افراد گرفتار کیے گئے سنگین جرائم میں ملوث، اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں MQM اس سارے بھنور سے نکل جائے گی؟ MQM کی کشتی آسان ہوگا MQM کے لیے؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ کہ اب TTP کا کیا مستقبل پاکستان میں دیکھتے ہیں؟ سوائے TTP کا کوئی مستقبل نہیں ہے. BLA کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں؟ کوئی مستقبل نہیں. یا وہ سرنڈر کریں گے، معافی مانگیں گے، یا قتل ہوں گے. یہی حال MQM کا ہے. MQM کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہی حال لیاری گینگز کا ہے. عزیر بلوچ کا بھی اب کوئی مستقبل نہیں ہے. عزیر بلوچ کے ہینڈلرز کا جو پیپلز پارٹی کی ساری قیادت ہے ان کا بھی کوئی مستقبل اب نہیں ہے. دیکھیں یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب چونکہ آرمی اس وقت ایک سویلین انفراسٹرکچر کو استعمال کر رہی ہے، چاہ رہی ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہو، کہ صاحب جب عدالتیں ہوں تو کیس رجسٹر کیا جائے، تو اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو تو JIT بنے، پھر اس کو عدالت میں ڈالا جائے. یہ مہربانی ہے آرمی کی ان کے اوپر کہ ابھی تک ان کو ٹائم دے رہی ہے ڈیو پروسیس آف لا میں جا کے، ورنہ ان کے خلاف ثبوت اتنے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں یہ فیصلے 2-2 گھنٹے میں ہو جائیں گے، جس کو کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، انڈینائبل ایویڈنس ہے. عزیر بلوچ نے ہمارے سامنے نہیں، UAE کی گورنمنٹ کے سامنے، ان کی JIT کے سامنے بیانات دیے ہیں کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، کس کے لیے کرتا رہا ہوں. ساری ایویڈنسز موجود ہیں. ایسا ہی تو نہیں ہے کہ جان نکل جاتی ہے کہ یار یہ ایک شیعہ الائنس جو ہے وہ فارم ہو رہا ہے جو ہمیں گھیر رہا ہے چاروں طرف سے. کیونکہ عرب دنیا کے کئی کیپٹلز ہیں کہ جہاں پر ایران کا انفلوئنس اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. بغداد پہلے ایک سنی سٹی تھا، اب ایک شیعہ سٹی بن چکا ہے، کمپلیٹلی انڈر ایرانین کنٹرول. ڈیماسکس از کمپلیٹلی انڈر ایرانین کنٹرول، بیروت از انڈر ایرانین کنٹرول، اور اب صنعا از انڈر ایرانین کنٹرول. تو سعودیوں کا پینک سمجھ میں آتا ہے، وی کین انڈرسٹینڈ دس. مگر جیسے ہم نے بات کہی کہ یہ سارے لیڈرز وہ ہیں کہ جو اپنی قومی مفاد تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو اپنے ذاتی مفاد سے اوپر سوچتے نہیں ہیں. نواز شریف جو کام کرتا ہے اگر سعودی عرب کی محبت، وہ
पाकिस्तान या सऊदी अरब के लार्जर नेशनल इंटरेस्ट को नहीं, अपनी हुदैबिया स्टील मिल्स को देख रहे होंगे जो उन्होंने रियाद में कायम की, उसका इंटरेस्ट बचाने के लिए ये सारा सऊदी अरब के साथ मोहब्बत दिखा रहे हैं। इनके इंटरेस्ट इतने पेटी हैं। तो फैक्ट ऑफ द मैटर जो हम बता रहे हैं आपको कि इस वक्त कैफियत ये है कि मुसलमान उम्मत अपने एक खतरनाक तरीन दौर से गुजर रही है। आपको कोई मुसलमान लीडर मुस्लिम उम्मत में ऐसा नहीं नजर आता जो उम्मत के मफाद को सोचे। टर्की अगर मिस्र के मामले के ऊपर सऊदी अरब का मुखालिफ था जी, तो यमन के मामले पे हिमायत कर रहा है। अगर पहले उसने फ्री सीरियन आर्मी और जबहत नुसरा बनाने में सऊदी अरब की मदद की, तो अब दाइश के मामले में सऊदी अरब की मुखालफत कर रहा है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो एवरीवेयर। और जैसे हमने अर्ज किया कि आपको इस वक्त एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है कि जो वो किरदार अदा करे जैसे 80s में पाकिस्तान ने अदा किया था। देखिए ईरान इराक जंग उस वक्त भी हो रही थी जी, हमारे ताल्लुकात सारे अरबों के साथ थे और ईरान के साथ भी थे। तो पाकिस्तान ने किधर फौजें भेजी? क्या हमने ईरान फौजें भेजी अरबों के खिलाफ लड़ने के लिए? हमने इराक फौजें भेजी ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए? हमारा क्या रोल था? और फिर आपको याद होगा 2004-5 के बाद 2006 में भी यह बात आई थी कि पाकिस्तानी फौजों को इराक भेजने की बात आई। उस वक्त तकरीबन मुशर्रफ तैयार भी हो गया था कि हाँ पाकिस्तानी फौजों को इराक भेजेंगे सऊदीज के कहने के ऊपर जी, लेकिन व्हाट हैपेंड? नहीं भेजा गया। लेकिन नहीं भेजा गया जी, तो बात यही है कि देखिए अमेरिकन और सऊदी प्रेशर के बावजूद जब पाकिस्तान इराक फौजें नहीं भेज सकता, रोका है हमने अपने आप को, स्टैंड लिया हमने कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है ये बात, मुसलमान उम्मत की आपस की सिविल वॉर में हम शामिल नहीं होंगे। तो इस बात का तो मैं जाती तौर पर तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आता है कि मुसलमान फौजें यमन में दाखिल होकर हादी। ठीक है, लेकिन इस मामले पर सर आने से पहले ये जो अभी कल की बड़ी खबर थी, अहम खबर थी, ईरान का जो एक मुआहिदा तय पा गया अमेरिका के साथ और दुनिया की आलमी ताकतों के साथ, जहां पर ईरान ने गिव अप किया है 10 साल के लिए अपना एटमी प्रोग्राम, इसका क्या इम्पैक्ट होगा अब खित्ते पर? और ख़ास तौर पे कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि इस जंग पर भी कुछ कमी आ जाएगी, इन हालात में बेहतरी आ जाएगी। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो पूरे खित्ते की फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, अमेरिकन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये बात हम आपको बता दें, इसराइली कंट्रोल कर रहे हैं। दाइश इज एन इसराइली ऑर्गेनाइजेशन, इसराइली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है ये। दाइश ना सऊदी अरब ने बनाई है, ईरानियों में एक वर्जन है, ईरानियों से हमारी बात होती है, कहते हैं ये देखें दाइश सऊदी अरब ने बनाई है, बेवकूफ़ी की बात करते हैं। हमने डपट दिया, मैंने कहा सऊदी अरब ने जबहत नुसरा बनाई थी, सऊदी अरब ने फ्री सीरियन आर्मी बनाई थी, दाइश नहीं बनाई, दाइश इसराइलियों ने बनाई है। और इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी रीजन की है ये सारी की सारी इसराइल कंट्रोल कर रहा है, वो अमेरिकन से करवा भी रहा है और भी एग्रेसिवली इन्वॉल्व है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस एक्चुअली लड़ रही हैं इराक और शाम में मुसलमानों के खिलाफ इनको डिग्रेड करने के लिए। तो ये जो अमेरिकन और ईरानियन एग्रीमेंट हो रहा है, अमेरिकन थक गए हैं, फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं किसी तरह ईरानी को अपने साथ मिलाएं, क्योंकि लार्जर वॉर जो हो रही है वो सुन्नी वर्ल्ड में हो रही है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम मुसलमानों का एक एलिमेंट सेक्टेरियन लाइन पर अमेरिकन के साथ रहे। मगर इसराइल इससे खुश नहीं है। इसराइल तो इनफैक्ट बिफरा हुआ है, ये अमेरिकन इस किस्म की डील क्यों कर रहे हैं। और इसराइल पूरी कोशिश करेगा इस बात पर कि ईरान को किसी ना किसी खत्ते की जंग में फंसाए, जैसे ईरान इराक जंग में फंसा के इन्होंने दोनों अरबों को भी और ईरानियों को भी डिग्रेड कर दिया। बिल्कुल जी। तो अब डिग्रेड करने का वक्त है, ईरान को भी डिग्रेड करेंगे, सऊदी अरब को भी डिग्रेड करेंगे। दैट्स व्हाई यू फाइंड के व्हाइल अमेरिकन्स आर डीलिंग विद ईरानियंस, अमेरिकन्स कह रहे हैं कि ईरान से डील करके हम जरा पीस डील कर लेते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं। इसराइल भड़का रहा है इस जंग को, वो कह रहे हैं हम सऊदी अरब का साथ देंगे, हम ईरान पे हमला भी करेंगे और हम ईरान के खिलाफ ऑपरेट करेंगे वगैरह। सर हौसी बागियों ने अभी हाल ही में कुछ स्टेटमेंट्स मेरी नज़र से गुजरे जिसमें उनका कहना था कि जो बमबारी हुई वहां पर उसमें इसराइली जहाज़ों ने भी हिस्सा लिया। इसमें रियलिटी हो सकती है सर? 10,000 फुट या 20,000 फुट के ऊपर से जो लेजर गाइडेड बम बरसा रहे हैं तो नीचे जमीन पर खड़े हुए हूती कबायली को नहीं पता लग सकता कि जहाज की मार्किंग क्या है। ये बेवकूफ़ी की बात है, दिस इज नॉनसेंस, नोबडी विल क्लेम दिस। ये तो इस बात को तो हम तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई शुबा नहीं है कि वहां बमबारी हो रही है और सऊदी अरब इसको लीड कर रहा है और इसराइल ने एटलीस्ट क्लेम किया कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि इसराइली, क्योंकि इसराइलियों के लिए वहाँ तक आना, सऊदी अरब की एयर स्पेस फ्लाई करके आना, वो इतना छुपना पॉसिबल नहीं है। कोई वहाँ पूरे खित्ते के रेडार्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे पावर फोर्सेस काम कर रही हैं, टर्क्स इस पे खामोश नहीं रहेंगे। सो देयर लॉट्स ऑफ पावर प्लेज दैट आर हैपनिंग, जैसे हमने कहा। लेकिन असल बात जो समझने की है वो ये कि देखिए पाकिस्तान का किरदार इस वक्त इस सारे क्राइसिस में क्या है। यमन पे हमने देखा कि बहुत तूफान खड़ा हुआ, लेकिन इस तरह का तूफान आपने इराक और शाम पे तो नहीं देखा था, लिबिया पे तो नहीं देखा था। वहां भी तो यही सब कुछ हो रहा था ना। बिल्कुल। जब लिबिया को तबाह बर्बाद किया, कज़ाफी को हटाया, तो उस वक्त कतर और सऊदी अरब की फौजें वहां भी दाखिल थी। उन्होंने भी अमेरिकन के साथ, नेटो के साथ मिलकर एक मुसलमान मुल्क का बेड़ा गर्क किया और आज लिबिया खंडर बन चुका। यही हाल शाम के साथ इन्होंने किया और इराक में किया। तमाम मुसलमान मुल्क, अगर ईरान आज डिस्टर्ब है इस बात के ऊपर कि सऊदी अरेबिया यमन में क्यों दखल दे रहा है, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान की फौजें इराक और शाम दोनों जगह लड़ रही हैं। ईरान की फौजें तो लड़ रही हैं दोनों मुल्कों में ना। बिल्कुल। तो सऊदी अरब भी इतनी फौजें यमन में दाखिल कर सकता है? अगर पागलपने का ये मेयार है तो सारे पागल हो फिर।
بات یہ ہے کہ ایوریبڈی ہیز ٹو پل بیک، سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اے گرفتار ابو بکر ولی ہوشیار باش، تمہیں تباہ کرنے والے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو جو ڈیگریڈ کر رہے ہو، ایک دوسرے کی جو طاقتیں، اتنے بلین ڈالر کا تم نے جو اسلحہ اکٹھا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم اس کو اسرائیل پہ استعمال کرو، اسرائیل تمہیں آپس میں ٹکرا کے کھنڈر کرے گا اور پھر اپنے ٹینک رول کرتا ہوا تمہارے اوپر آئے گا۔ مجھے سر ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اب جو پاکستان کا کردار ہوگا اس پوری جنگ میں اور وہ کیا ہو سکتا ہے، زاہد حامد صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ یہ جو اویئرنیس اس دفعہ یمن کے معاملے پر ہے پاکستان میں، پاکستان کی عوام میں، سول سوسائٹی میں، یہ پہلے ہونے والی جنگوں میں نہیں تھی، شاید اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں جو جنگ کی اس سے ہم نے کوئی سبق سیکھ لیا ہے یا اویئرنیس آ گئی ہے، یا کیا وجوہات ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد، پاکستان کے کردار پر بات کریں گے اور کچھ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔